قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم بھجن، کیا حال ہے؟ خیریت ہے بھجن؟ آرام سے آرام سے آرام سے، ابھی تو بڑے بڑے مرلے طے کرنے ہیں، آپ تو شروع سے ہی سپیڈ پکڑ لیا ہے، آرام سے۔ ابھی میں آپ کو میں نے آپ کو کیا بولا تھا، میں نے ابھی ٹریلر آپ کو پیش کیا، ابھی پوری فلم باقی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آگے ہونا کیا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو ویسے ایک ٹریلر پیش کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ کوئی ذاکر بول رہا ہے، یہ ابن صبا بول رہا ہے، یہ کوئی شیعہ مولوی بول رہا ہے، یہ دیکھ کوئی 3 بکوں کے کنز الامال ہے جی، تفسیر در منصور ہے، ایک اور ازالہ الخطا۔ یہ کس کی بک ہے؟ میرے خیال آپ کی یادداشت کمزور ہے، میں سب سے پہلے ایویڈنس پیش کیا ہے تاکہ میں نے کہا بھائی بھول نہ جائے، آپ کو بھائی ساتھ لے کے جانا ہے نا، تو آپ چھوڑیں آگے پیچھے، آپ چھوڑیں آپ نے وہ بولا ہے نا، آپ کا جو سوال ہے کیوں ہم نہیں مانتے، خالد بن ولید کو چھوڑے، وہ اس طرح چھوڑے، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں یہ آپ پڑھ لیں کون کون بھاگے تھے، بات یہ ہو رہی ہے، خالد بن ولید کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، بات ہو رہی ہے آپ کے وہ جو کوسچن ہے اس پہ ہو رہا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، آپ کا سوال ہے نا، جینوین سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے، اب تو میں نے آپ کو بولا ہے نا، ابھی تو اب آگے دیکھیے گا، ابھی تو یہ میں ایک حوالہ آپ کو پیش کیا ہے، کیونکہ آپ پرسوں سے کہہ رہے تھے نا کہ ایویڈنس پیش نہیں کرے، ایویڈنس نہیں پیش کرے، تو یہ ابھی تو آپ کی شروعات ہوئی ہے، یہ کون ہے، یہ پہلے اپنی بک پڑھے، چھوڑے آپ یہ چھوڑے، آپ اس چیز کو فی الحال آپ سائڈ پہ کر دیجیے، جو میں نے دیے ہے نا ریفرنس، اس کو جا کے پڑھیے گا۔ بھائی جان بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے بہادر تھے، وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے یار، میری بات سنیں، اللہ کی قرآن کی آیت کا ترجمے کو اپنی تفسیر نہ دے، ہماری کتب سے یہ ثابت کریں کہ یہ حضرت عمر ہے، میں آپ کو مولالی ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ کہ ہر جگہ جہاں بھی رسول پاک کو مشکل پیش آئی، بھائی یہ بھاگ جاتے تھے، اور بھائی میں نے آپ کو کیا بولا ہے، ڈاکٹر اسرار کا میں حوالہ دے رہا ہوں یار، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو، اتنے بڑے نام والے عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اگر سچ پوچھے تو یہ قیامت والے دن نبی پاک کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، آپ ان کو بہادر کہہ رہے ہیں یار۔ یار خدا کا تو یار بندہ وہ جھوٹ بولتا ہے بندہ کہ جو لگ جائے، ٹھیک ہے، جس کے نہ پاؤں ہے نہ سر ہے، تو یار اتنا کرے نا، تھوڑا ایویڈنس سے بات کرے نا، یہ تو نہیں نا اپنے قرآن کی خود ہی تفسیر کر رہے ہیں، ہماری کتب میں ثابت کرے، میں آپ کی کتب کے حوالے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے حضرت عمر کے بیٹے کو اس میں شامل کر دینا، پھر آپ نے کیا شامل کر دینا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہوا، یہ خدا کے مجھے وہ بتا دیں، خدا کا تجویز ترجمہ کی آپ خود تفسیر کر رہے ہیں، ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمہ کی نہیں ہے، اس کی تفسیر غلط ہے، تو باقی خوف خدا کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ٹھیک ہے نا، اب اب آ گئی ہے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں آپ نے خود اس موضوع کو سٹارٹ کیا ہے، یہ بڑا حساس موضوع ہے، ہم اس پہ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں وہ امن خراب ہوگا، تفرقہ پڑے گا، تو جب بندہ بات کرے سوال کرے تو پھر جواب دینا تو واجب ہے نا، تو یہ آپ کو بڑا سوال مہنگا پڑ گیا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، آپ کو یہ سوال اتنا مہنگا پڑا ہوا ہے نا، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے نا، ابھی میں آگے اور ان کو بتاؤں گا کہ قرآن اور کیا کیا کہتے ہیں آگے، اور میں ابھی وہ بھی آیت میں ابھی سرچ کروں، میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کہا کہ ان کی مت اطاعت کرنا جو پہلے گمراہ ہوئے ہوں، آپ شاید وہ میرے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے نا، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، میرے وہ ذہن میں ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایویڈنس دوں گا۔ میرے بھائی میری بات سنیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سارے جو آپ کے آس پاس ہے وہ سب پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا، میرا میسج دوبارہ پڑھیں، میں نے کہا کچھ اس میں ایسے ہیں جو ان کے آس پاس کچھ ہیں جو اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں، ٹھیک ہے؟ اندر سے رسول کی حمایت کرتے ہیں لیکن باہر سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وجہ سے سورہ منافقون یہ نازل ہوئی ہے، پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اے مومنو ان کی رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، کوئی تو تھا جو آواز اونچی کرتا تھا، میری بات سنیں، پھر خدا ان کو بھی کہتا ہے کہ یار ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے آس پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی تو تھا نا ان کے جو مثال کے طور پہ اگر 10 بندے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ان میں 3-4 تو ایسے ہوں گے نا جو اندر سے اور ہیں تو باہر سے اور ہیں، وہ جب اب آگے آئے گی نا بات ہو، یہ آپ نے، میں آپ کو وہ آپ کو میں نشاندہی کرتا جاؤں گا، آپ نے پہچانے ہیں بندوں کو، یہ بندے کون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑی انٹرسٹنگ گیم ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، تو میں انشاءاللہ طبیعت جو ہے نا میں صاف کرنے والا بندہ ہوں، وہ طبیعت آپ کی جو ہے نا آپ کا انشاءاللہ میں بہتر کر دوں گا، آپ کو میرے خیال ابھی تک تھوڑی ہوگی آپ کی طبیعت، آپ مجھے تھوڑے آپ کے انداز سے پتہ بھی لگ رہا ہے، تو چلیں کوئی نہیں، وہ آپ کو پہلے بتایا کہ تھوڑا آپ ہی، میں آپ سے زیادہ جذبات میں ہوتا ہوں، تو انشاءاللہ میں بھی تھوڑا صبر و تحمل سے بات کروں گا اور ساتھ لے کے چلوں گا آپ کو، کیونکہ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ آپ ان کو مانتے نہیں ہیں اور کیوں نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اس سوال پہ میں ابھی تک ہوں، آپ کی اسی طبیعت جو آپ کی طبیعت ہوتی ہے نا، میں اسی طبیعت پہ ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت کو اچھا لگے گا کہ آپ کی طبیعت کے ساتھ میری طبیعت مل رہی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ آپ کے پاس گیٹس ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کے، ابھی میں ثابت کرتا ہوں یار، جب بندہ 2 فقہ کے عالم یا کوئی 2 فقوں کے درمیان یا بندوں کے درمیان یا طالب علموں کے درمیان کوئی مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی بک سے وہ ایویڈنس پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو گیٹس ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کے، یار بھائی آپ میرے سے مناظرہ کر رہے ہو، آپ کس طرح یہ اپنی کتابوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، آپ کس طرح اگنور کر سکتے ہو، آپ نے میری بک کا حوالہ دینا، میں نے آپ کی بک کا حوالہ دینا، بک وہ ہے جو آپ کے قرآن کے پاس جو ان کا نچوڑ نکالا ہوتا ہے، آپ نے اپنی وہ تفسیر ہوتی ہے، ہماری ہم نے اپنی لی ہوتی ہے، ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہوتی ہے جو سیرت کے ساتھ ملتی ہے، آپ کے پاس گیٹس ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کے کہ اب آپ ڈائریکٹ قرآن پہ آ گئے ہو، میں قرآن پہ بھی آج میں سب سے پہلے قرآن سے بات کی تھی، آپ کو شاید میرا پہلا میسج اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے قرآن پہ بات کی ہے، کوئی بھی یہاں بندہ بات کرے ایک دوسرے سے، اس کے ایک دوسرے کے بکس کے حوالے دیے جاتے ہیں، آپ کو یہ کسی نے مدرسے میں نہیں پڑھایا،
مجھے نہیں لگتا آپ کہ یار آپ کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. چلو میں کرتا کیونکہ میں مدرسے میں پڑھا نہیں ہوں. جب بندہ کوئی دو بات کر رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی اپنی وہ فقہ کو منوانے کے لیے تو ایک دوسرے کے بک کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس میں قرآن پاک کے بھی ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے بصیرت ہو, اس کے بعد اپنی جو بکس ہوتی ہیں. لوگوں نے اتنے بکس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پہ. آپ پہلے تھوڑا گیٹ سیکھ کے کسی کے ساتھ بات کرنے کا, کسی کے ساتھ مکالمہ, آپ میرے ساتھ مکالمہ کریں, مناظرہ کریں. آپ کو نالج ہونا چاہیے میری بکس کا, مجھے آپ کی بک کے حوالے مین پتہ ہونے چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں پوسٹ نوکری میں پوسٹ نہیں ہے, یہ آپ کی بک کے حوالے ہیں. میں نے کیا بولا, آپ پوسٹوں کو چھوڑ دو, سائڈ پہ کر دو. جو میں نے ریفرنس دیا وہ پہلے اپنی بک چاہ کے اپنی بک دیکھیں. یا تو پھر آج آپ میرے سامنے یہ آج پہلے ایلفا نے میرے ساتھ اقرار کریں کہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں, اس کے بعد آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے. پھر میں قرآن پہ آ جاؤں گا, آپ کی کوئی کسی بک کا حوالہ نہیں دوں گا. یہ منظور ہے آپ کو؟ اپنی ساری بکوں کی نفی کریں, ابھی کریں نفی. اپنی بک کی نفی کریں. اہل سنت کی جتنی بخاری سے لے کے جتنے بھی ہیں ان کی نفی کر دیں. آپ پھنس جائیں گے. میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں گا, آپ وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے. یہ تو آپ کے لیے اچھا راستہ ہے کہ آپ اپنی بک کا حوالہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. یا تو پھر اپنی بک کی حوالہ نفی کر دیں, میں بھی کوئی ابھی بہت نہیں کروں, آپ کو قرآن سے بات کرتے ہیں. یا تو پھر آپ چیلنج قبول کرو اپنی بک کا, پھر اپنی بک جو بھی آپ نے جو شریعت جو پڑھی ہے جو بھی اپنی بک سے اس کی نفی کر دو. آ جانا ڈائریکٹ قرآن پہ. اور جب میں نے قرآن پہ آنا ہے نا تو آپ نے وہاں سے بھی بھاگ جانا ہے. کیا آپ یہ قرآن میں نہیں پڑھا کہ جس نبی نے بھی تبلیغ کی ہے اس کی امت نے نبی پاک کو کیا بولا ہے کہ نبی پاک کو کیا بول رہے ہیں کہ آپ نے اتنی تبلیغ کی, آپ اس کا کوئی اجر مانگے. تو اللہ کے نبی نے جو پیغمبر نے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ بس خدا کی اطاعت کرو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے تو جب انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تو جب انہوں نے سب نے بولا کہ آپ اس کا اجر مانگیں تو اس ٹائم اللہ کی آیت اتری ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں ان سے کچھ نہیں مانگتا, یہ ہے کہ میرے قربا سے میرے قریبیوں سے مودت کریں. کسی بھی تفسیر کے جا کے دیکھ لیں, مودت سے کیا اہل بیت کا وہ بتا رہے ہیں کہ بس ان کا تو آپ محبت رکھ لیں, ان کو حق ادا کر دیں, ان کا جو حق بنتا ہے بس حق کو قبول کر لو. اتنی بڑی یار اتنی بڑی اس کی فضیلت جو قرآن نے ایک لفظ میں سمیٹ دی ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی ڈیفینیشن کریں, تعریف کریں, جائیں کسی سے پوچھا یہ اللہ نے قربان میں کون شامل ہے. یہ پھر وہی پاکستان پاک آ گئے. میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ آپ بہت بڑے پھنس گئے ہیں. آپ جہاں لگیں گے یہ آپ کو پاکستان پاک نظر آئے گا, اور تو کوئی نہیں ان کے ساتھ صدیق اور صدیقہ, کوئی اور تو ان کے ساتھ نہیں پہ ہمیں نظر آ رہے. ان کے ساتھ اور تو مجھے صدیق کو نہیں نظر آیا اس میں بھی, کیا وہ قریب نہیں بیٹھتے تھے. پھر جب چھلاگ لگا کے پھر ابن سبا پہ پہنچ گیا. ابھی میں آپ کی جو آپ نے پہلے محاورہ بولا تھا نا وہ فضل الرحمان والا, میں آپ نے تو اتنی بڑی بات کی ہے کوئی سمجھا بھی نہیں سکے. اس کا یہ ہے کہ سوال چنا تھا جواب گندم. ٹھیک ہے, میں آپ کو آپ کی بہت کا حوالہ دے رہا ہوں. اب یہ بھی بولو بخاری شریف ابن سبا نے لکھی ہے, کردار اعمال جو ہے وہ ابن سبا نے لکھی ہے. یار بولو نا آپ, اب میرے ساتھ بولنا پڑے گا. ابن سبا نے لکھی ہے, ترمذی بھی ابن سبا نے لکھی ہے. یار مجھے تو آپ پہ یہ بھی مجھے خوف آ رہا ہے کہ کل آپ کہیں گے قرآن بھی ابن سبا نے لکھی ہے نا, اللہ معاف کرے. یار میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اس میں یار ہماری کیا اس میں قصور مجھے بتا دیں, اس میں ہمارا قصور کیا ہے. پہلے مجھے میرا قصور بتا دو یار. آپ کی بک کا حوالہ آپ کی, میں نے آپ کے عنوان کے اوپر وہ ڈسکشن کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اہل بیت کا میں اوپر آپ کو حوالہ بھی دیا, میں دوبارہ سینڈ کر دیتا ہوں. شاید اگر میرے خیال ہے آپ نے وہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, میرے خیال ہے آپ کی میرے خیال اردو کمزور ہے. ٹھیک ہے, میں تو شروع میں انگلش میں بھی بات کر رہا تھا تو آپ کرنے پہ اسٹارٹ تھا. میں نے کہا نہیں یار بھائی مدرسے کا پڑھا ہے تو اتنا بھی نہیں کرتے, لیکن ابھی چلیں کوئی نہیں, بھائی سے میں بات کر لیتا ہوں جو جس لینگویج میں کرنا چاہے. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو تو اردو بھی نہیں آتی. بھائی جان میرے خیال میں آپ کی اردو کمزور ہے. وہ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ آل محمد کون ہے. انہوں نے کہا یہ آل محمد ہے. اگر ڈیفینیشن میں ان 5 کے علاوہ کوئی اور ہوتے تو نبی پاک کہتے نہیں جی یہ ابھی آل محمد نہیں ہے, یہ ابھی پورے نہیں ہوئے. آپ کو ابھی تک ڈیفینیشن کا نہیں پتہ لگا. یار آپ کے ساتھ تو میں نے ابھی بہت آگے سفر کرنا ہے, تو آپ سے تو آپ کا تو ادھر ہی تیل ختم ہو گیا. اور بھائی جب وہ پوچھ رہے ہیں یہ دوبارہ ایک دفعہ یار میری ریکویسٹ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. انہوں نے کہا یہ آل محمد کون ہے. آپ کسی کے سوال کرنے کے کس طرح مخاطب ہوں گے. مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کو کرتا ہوں تو آپ چلے آپ مجھ سے کیا یہ آل محمد کون ہے. اب میں نے یہ آپ کو یہ بھیجیے کہ اسی طرح صحابہ نے بھی پوچھا کہ یہ آل محمد کون ہے. سلطان نے کہا یہ آل محمد ہے. پھر آگے ان کی ڈیفینیشن بھی بتا دیا, آگے ان کے نام بھی بتا دیے. اگر آل محمد میں کوئی اور ہوتا اہل بیت میں تو وہ پھر دوسرے بھی ہوتے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. بھائی جان بات یہ کہ میں آپ میرے خیال میں سمجھ آپ کو ہر بات جو میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یار آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جو جواب دے رہا ہوں, سمپل سی بات ہے. اب آپ کے اندر وہ ظرف نہیں ہے نا حقائق کو تسلیم کرنے کے. اور بھائی اس میں یہ آیتیں کیوں, اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. آپ میری بات سنیں کہ یہ خدا یہ آیت قرآن میں دے کے کیا لوگوں کو کیا میسج دے رہا ہے. چھوڑو یار آپ ہماری بات نہ مانو. آپ رسول پاک سے پوچھ لیں, چلو آپ کی کتب میں تو اس کی تفصیل لکھی ہوگی نا کہ جب ان 5 ٹن کو لے کے گئے ہیں ان کو لے کے جانے کا مقصد کیا تھا, دوسروں کو کیوں نہیں لے کے. یار آپ چلو ہماری چھوڑ دو, آپ کی تو کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا, آپ کی بک میں کوئی اس کی تفسیر ہوگی, وہ بتائیں مجھے.
میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ بہت بڑے پھنس جائیں گے، تو میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ابھی تک رہے تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں آگے بتاؤں گا کہ جب سورہ برات کی کیا لے کے جانی تھی، نہیں سورہ برات نہیں، پتہ نہیں کوئی چیز تھی وہ لے کے جانی تھی، تو راستے میں اللہ نے وہ فیصلہ تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا مولا علی کو یہ دیں، وہ میں آگے دیکھ سرچ کروں گا، وہ اللہ نے قرآن کی کس آیت میں وہ حضرت ابو بکر سے وہ فیصلہ تبدیل کروایا تھا، پھر حضرت علی کے پاس وہ آیا تھا، اب وہ آپ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ایسی چیزیں وہ نا ساری آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر چلے میں یہ نہیں کرتا بات، تو آپ تو پھر ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، چلو ہماری چھوڑ دیں، رسول پاک کو ان کو لے کے جانا آپ کی، چلو ہماری آپ تفسیر نہیں مانتے، بٹ ٹھیک ہے، آپ کہتے نہیں یار اس کا مطلب ہے آپ کو، چلو ہم آپ کے نزدیک جھوٹے صحیح، آپ اپنی تفسیر مجھے بتا دیں، رسول پاک کو ان کو لے کے جانا امت کو کیا میسج دے رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑتا ہوں۔ بہت شکریہ، مجھے ایک اور بات یاد کروا دی آپ نے رضی اللہ تعالیٰ سے، چلے اچھا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ بہت بڑے، آپ کو میں نے پھنسا لیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس پر راضی ہو، اس کا مطلب ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے بھی کہ نہیں، آپ خود بول رہے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہے، قرآن میں ان کی شانیں، ان کی آیتیں، میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اللہ نے کہاں سلام بھیجا ہے آل محمد پہ، اللہ نے آل محمد پہ کہاں سلام بھیجا ہے، میں آج وہ بھی آپ کو ثابت کروں گا۔ آپ لوگ رضی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے لگاتے ہیں، آپ کو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے کہ نہیں، لیکن آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہو۔ سبحان اللہ، آپ نے تو مجھے بات یاد کروا دی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مطلب ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو، اس کا مطلب ہے ابھی راضی نہیں، آپ کو کنفرم نہیں ہے، ہم یہ کنفرم ہے، ہم جس کو مانتے ہیں، جس کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ نے آل محمد پہ سلام بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نبی پاک کے اس کے بعد حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے ان پہ کتنے، ہاں سب سے آپ خود سوچ لیں، آل محمد پہ درود ہو، آپ کی نماز میں جب تک آل محمد شامل نہیں ہے آپ کی نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ابھی بھی راضی نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا؟ آل محمد پہ درود بھیجے، آپ کی کوئی عمل قبول نہیں ہے آل محمد کے، یہ آل محمد کون ہے؟ وہی آل محمد ہے جو میں پیچھے ایک آپ کو یہ ایک ریفرنس دے چکا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ یہ نبی پاک نے کہا یہ میرے آل محمد ہے۔ ابھی تو آپ نے بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یہ چیز یاد کروا دی ہے، میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی دیر اب اسی پہ بات کریں، کوئی سوال پوچھیں مجھ سے۔ بھجن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر اسی موضوع پہ رہنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے آج ثابت کر دیا ہے، مجھے تھوڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ابھی ان پہ اللہ راضی نہیں ہے، اب آپ کو پتہ لگ گیا کافر کون ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے نا، میں نہیں بولوں گا، آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے خود کہہ دیا کہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پہ راضی ہو، ہم تو اپنے پہ سلام بھیجتے ہیں، سلام میں نہیں بھیجا، اللہ قرآن میں مجھے وہ یاد آ گئی ہے جی، سلام آل یاسین، یاسین کون ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں، پوری امت مسلمہ یا ایک بات پہ متفق ہے، یاسین تو مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آل یاسین، اللہ نے منتلف جو ہے نا ان نبی پاک کی آل پہ سلام بھیجا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آل شامل ہے۔ ابھی اور بھی میں آپ کو ایویڈنس دوں گا اس کے اندر سے ہی کہ اللہ نے کہاں ان پہ سلام بھیجا ہے، اب یقین میں نے حد کر دیا آپ نے، حقیقت بات ہے، ثابت کر دیا آپ نے، ابھی تو ان پہ راضی نہیں ہے یار، آپ تو پہلے ان کو راضی تو کرے رہو پہلے، وہ تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے پہ کہتے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ کہہ رہا ہے، میں عقیدے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں، یہ جب جائیں گے نا جنت کے دروازے پہ آگے نبی پاک کی بیٹی کھڑی ہوگی، نبی پاک کی بیٹی کون ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ اس کی ڈیفینیشن کریں، شاید میں آپ مجھ سے نہ مانے، جنت خاتون ہے، ان کے بیٹے جن کی جاگیر ہے جنت ہے کہ نہیں، یا وہ بھی نہیں مانتے، امام حسین حسن حسین جنت کے سردار ہیں نا، ان کی ماں وہاں کھڑی ہوگی، مجھے بتائیں یہ کس طرح جنت میں جائیں گے؟ مجھے یہ بات ثابت کر دیں کہ یہ جن کو آپ مانتے ہیں یہ جنت میں کس طرح جائیں گے؟ وارث سے جنت جب آگے کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے ان کا حق کھایا ہے، ان کو دربار میں رلایا ہے، نبی پاک کے سنت کے ٹکڑے انہوں نے پھینکے ہیں، یہ میں بخاری شریف سے آگے میں آپ کو کروں گا، لیکن ابھی تھوڑا پیچھے میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ پکڑ لی یہاں پر۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا، میری بات کوئی اونچی آواز میں تھی یا میں تیز بول رہا تھا؟ تو جو بھی تھا، تو ایک دو روزے کا آخری ٹائم تھا، اس وقت میں نے آپ کو رپلائی دیا جب تقریباً 15-20 منٹ چاہیے تھے روزے کے لیے، افطاری کے لیے، آدھا گھنٹہ آس پاس اتنا ٹائم رہ گیا تھا۔ اگر تیز بولا ہو تو اس وجہ سے بولا ہوں، یا شاید وہاں پہ شور بھی ہو رہا تھا تو شور کی وجہ سے میں تیز بول رہا تھا۔ اگر بات بری لگی ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اچھا، بات یہ ہے بھائی جان، دیکھیے آپ نے یہ پیش کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں مدد کو پکارا، حضرت عمر جنگ احد میں با کر پہاڑی پر چڑھ گئے اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر، عثمان اور طلحہ بھی تھے۔ بھائی صاحب، اس کو میں پوسٹ نہیں کہوں گا اور کیا کہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو نیچے کہہ دیا صفحہ نمبر اور کیا نام ہے جن نمبر، پھر کہتے ہو کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح آیت نازل فرمائی ہے اور وہ میدان سے بھاگنے والے جو تھے ان کو کافر قرار دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ ان سب کو میں پوسٹ نہیں کہوں گا اور کیا کہوں گا یار، آپ یہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ایک پوسٹ بنا لیں، یہ تو مثال پوسٹ ہوتا ہے، فیس بک میں لگائے جاتے ہیں،
یہاں پر بات کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ واضح واضح جو چیزیں نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں یا ہماری کتب میں واضح جو لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان سب کو آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک پوسٹ آپ نے پکڑ لی اور یہاں پر پیش کر لی اور فارورڈ کر دی، بس آپ جان چھڑا دی آپ نے، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا بھائی جان۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہاں پر میں بات کرنے آیا ہوں، بات کرنے کے لیے پھر آپ کو دلائل دینے ہوں گے، جو بات جو دعویٰ کرو گے تو اس کو آپ نے جس کتاب سے دعویٰ کیا اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی کہ نہیں آپ کو؟ تو اگر آپ اس طرح کر دو، یہ تو فیس بک پوسٹ ہوتا ہے، واٹس ایپ پوسٹ ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ یہاں پر فارورڈ کرتے ہو، شیئر کرتے ہو، تو اس کو پوسٹ نہیں کہوں گا اور کیا کہوں گا؟ آپ کہتے ہو نا یہ قرآن مجید میں واضح آیا ہوا ہے، سورۃ الانفال 14-16، ٹھیک ہے، کہ جو جنگ سے بھاگنے والے تھے اور وہ ان کو وہ کافر اللہ رب العزت نے قرار دیا، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حضرت ابوبکر صدیق، عثمان اور طلحہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سارے بھاگے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ پیش کریں نا، آپ حدیث بھی پیش کریں، آپ آیات بھی پیش کریں، اگر پیش کرو گے تو بات بنتی ہے، پیش نہیں کرو گے، صرف پوسٹ پکڑ لی یہاں پر شیئر کر دیا، تو اس کو میں پوسٹ ہی کہوں گا یار۔ آپ پھر کہتے ہو کہ یار یہ کوئی پوسٹ ہے آپ کا، میں نے کتاب کا حوالہ دیا، آپ نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، تو قرآن یہ سے میں نے بات بتائی ہے، تو بھائی صاحب آپ پیش کریں، آپ آیات پڑھیں، آپ حدیث پہ پیش کریں، اس کو پڑھیں، ترجمہ کریں، تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح کرو گے تب بات بنتی ہے، پھر میں پوسٹ نہیں کہوں گا، پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ نے آیات پیش کی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے اور تفسیر بھی بیان کر دی ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ نے ترجمہ صحیح کیا یا غلط کیا ہے، آپ نے آیات صحیح پڑھی یا غلط پڑھی۔ ایک آگے آپ نے آیت پڑھی ہے کل اسالکم، کل اسالکم، پتہ نہیں اس طرح پڑھا ہے، کل اسالکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کل لا اسالکم، سمجھ آ رہی ہے نا، تو یہ ہے آیت، کل لا اسالکم نہیں ہے، کل لا اسالکم، یہ والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی دیوبندی سے پہلے قرآن سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، جب قرآن سیکھو گے تو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ سیکھ جاؤ گے اور تفسیر وغیرہ بھی آپ سیکھ جاؤ گے، تفسیر بھی انشاءاللہ آپ کی دیکھیں گے، آپ کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، اور اسی طرح آپ جو آیات پڑھیں گے ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ آیات صحیح پڑھتے یا غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ترجمہ صحیح کرتے یا غلط کرتے ہیں، آپ تفسیر صحیح کرتے یا غلط کرتے ہیں، تو انشاءاللہ سب کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو وہ بتائیں گے جو صحیح ترجمہ ہے، صحیح تفسیر ہے، انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ کو، تو آپ صبر کریں، انشاءاللہ بات ہماری ہوگی دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دلیل کے بغیر نہیں ہوگی۔ آپ مجھے اس جو سورۃ الانفال ہے 14-16 آیت ہے، اس کی آیت بھی پڑھیں، ترجمہ بھی کریں اور تفسیر بھی بیان کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور آپ ترمزی پتہ نہیں کیا آپ نے پڑھا ہے، ترمزی اور ترمزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترمذی ہے، کتاب کا نام ترمذی شریف ہے، ترمزی اور ترمزی نہیں ہے، کتاب کا نام بھی آپ الٹا لے رہے ہو یار، تو ترمزی ہے یا جو بھی ہے آپ کے نزدیک، تو انشاءاللہ وہاں سے بھی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ بخاری شریف کی حدیث آپ پیش کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، آپ تھوڑا صبر کریں بس۔ اچھا بھائی جان، دوسری بات یہ ہے، دیکھو ابھی تک آپ نے اہل بیت کی اور آل کی تعریفیں نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو بھی پیش کیا ہے تو یہی پیش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، یہ اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مباہلہ کے لیے نبی علیہ السلام لے کے گئے تھے، انہی کو لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ اشکال اس لیے پیدا ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں ایویڈنس آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کو، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مباہلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی اہل بیت میں ہیں، تو یہاں پر نبی علیہ السلام حضرت واصلہ کو بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور جگہ پہ میں آپ کو دکھاؤں گا، جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اہل بیت کی تعریف نہیں کریں گے، یا جان بوجھ کر نہیں کریں گے، یا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ تعریف ہی نہیں کر رہے، اہل بیت کی تعریف کریں، اگر نہیں کرتے چلے میں کر دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ کی یہ تعریف صحیح نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ ہاں، آپ نے پھر بتانا ہے مجھے۔ اچھا، اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، ٹھیک ہے نا، بیت گھر، اہل والا یعنی گھر والے، ٹھیک ہے، جمع ہو گھر والے اہل بیت کہتے ہیں، آل ذریت، اولاد، نسل، ان سب کو کیا آل کہتے ہیں۔ اس بات پر آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تب بھی بتا دیں، اگر نہیں کرتے تو آپ مجھے بتا دیں کہ اہل بیت وہ تعریف کریں اور آل کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے آپ تعریف کریں، پھر اگر میری یہ تعریف غلط ہے، آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے
اہل بیت اور آل میں فرق یہ ہے کہ اہل بیت جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ازواج ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ٹھیک ہے، بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، جتنے بھی ہیں نا یہ سارے آ جاتے ہیں اہل بیت میں، یعنی گھر کے جو افراد ہیں ان سب میں آ جاتے ہیں۔ اور آل کے میں جو آل ہیں اس میں صرف اور صرف ذریات آتی ہے، یعنی اولاد، دادا، ابو، بیٹا، بیٹی بھی وغیرہ، ٹھیک ہے، دادی، یہ سارے، پوتا، پوتی، یہ سارے آ جاتے ہیں اس میں۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے۔ اگر اتفاق کرتے ہیں تو بتا دیں مجھے، اگر نہیں کرتے تب بھی بتا دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو نہیں بتا رہے نہ آپ کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن آپ نے مجھے بتانا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، جو بھی ہے بتانا ہوگا۔ اچھا بھائی جان، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ احد میں بھاگے تھے، آپ حوالہ تو دے دیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کافر قرار دیا اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم قرار دیا ہے، تو آپ حوالہ دیں۔ حوالہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت پڑھیں، ترجمہ کریں اور تفسیر کریں کہ یہ آیت ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، جو بھی ہے پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کہ آپ کو؟ ہاں، آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی یہ آیت ہے یا یہ حدیث ہے بخاری شریف میں یا کسی کتاب میں، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے وہ آپ مجھے دکھا دیں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہے ہیں، میں نہ ڈاکٹر اسرار کو جانتا ہوں، نہ میں کسی مولوی کو جانتا ہوں، نہ میں کسی اور کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہاں پر میرے ساتھ بات کرنے اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ مجھے ڈاکٹر اسرار دکھائیں، آپ مجھے کیا نام ہے کوئی اور مولوی دکھائیں، میں آپ کو ذاکر دکھاؤں، میں آپ کو کوئی مولوی دکھاؤں، یہ ہم دونوں اسی پر لگے رہیں گے کیا؟ قرآن اور حدیث پر بات نہیں کریں گے؟ ہاں، یا ہماری کتاب اور تمہاری کتابوں پر بات نہیں کریں گے؟ اس پر جو ہم نے لکھا، ہمارے جو لکھ کے چلے گئے اس دنیا سے، ان پر بات نہیں کریں گے؟ ہاں، تو جو بھی معاملہ ہے تو پھر اس پر بات کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ الزام سیدھا سیدھا الزام لگا رہے ہیں، آپ بات کریں دلیل سے کریں، جو بھی دلیل ہے پیش کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں پوسٹ پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، پھر آپ کو کہیں گے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ میں پوسٹیں کہوں گا، یہاں پر نہ کوئی ترجمہ ہے، نہ کوئی آیت ہے اور نہ کوئی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مجھے سب بتا دیں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے، دیکھو میں نے آپ کو ایک آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ترجمہ ٹھیک ہے اور تفسیر غلط ہے، آپ مجھے تفسیر بتا دیں، ٹھیک ہے نا، کیا تفسیر ہے وہ آپ مجھے بتا دیں، جو میں نے آپ کو پیش کیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا شان نزول تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تیرے لیے ایک اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا جب تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ ان کو کہہ رہے کہ یہ بہادر ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ جنگ احد سے بھاگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں آپ کی بات مان لوں یا اللہ کی مان لوں؟ آپ سچے ہیں، معاذ اللہ کہ اللہ سچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مجھے بتا دیں، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس آیت کا تفسیر یہ ہے، وہ جو تفسیر آپ بیان کریں گے وہ بات بتا دیں مجھے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ جنگ احد کے بارے میں کہ اس کا ریفرنس دے دیں، اس کا حوالہ دے دیں، اور ساتھ میں مثال کوئی آیت ہے اس آیت کو پڑھیں، ترجمہ کریں، اور پھر کیا نام ہے اس کا جو مطلب ہے، تفسیر ہے، جو بھی ہے وہ آپ بیان کریں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، پوسٹ نہیں شیئر کرنی آپ نے، ٹھیک ہے، آپ دلیل کے مطابق آپ بات کریں۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ کہا کہ جو سورۃ المنافقین ہے وہ اس وقت نازل ہوئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافق لوگ تھے، صحابہ میں سے سارے نہیں بلکہ کچھ تھے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ میں جو بھی آتے ہیں نا وہ بتا دیں۔ آپ کیوں نہیں بتاتے یار، کیوں شرماتے ہو، کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو؟ آپ بتا دیا کریں، لیکن میں نے تو دلیل مانگنی ہے آپ سے، دلیل دو گے تو انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ بتا دیں، وہ جو آس پاس آپ کے حضرت علی نہیں تھے، تو کیا نام ہے ان کے نبی علیہ السلام کے پاس تقریباً 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید، ابو ہریرہ، اور حضرت عائشہ، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جو میں نے ابھی کچھ نام لیا آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے بتائے کیا منافقین میں یہ آتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے وہ مجھے آپ بتا دیں، اور انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کریں، جو بھی اس میں تو کچھ تھے جو نبی علیہ السلام کے سامنے آوازیں بلند کرتے تھے، تو جو بھی کرتے تھے ان کا نام بھی بتا دیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ آیت پیش کرے، جو آیت ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی کرے، تفسیر بھی کرے، پوسٹ نہیں شیئر کرنی، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ آیت بھی پیش کریں، ترجمہ بھی کرے اور تفسیر بھی بیان کریں، پھر اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔
अच्छा भाई जान, आप कह रहे हो कि आप किताबों का हवाला दे रहा हूँ, तरमाज़ी और तरमीज़ी पढ़ा आपने, तरमाज़ी पढ़ा जो भी पढ़ा उसका किताब का हवाला दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बुक का हवाला तो देते और देना चाहिए। और मैं मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ, आप मदरसे वाले, मदरसे में पढ़ने वाले, तो आपको तो पता होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। जब आप मदरसे वाले नहीं है, आपको कुछ इल्म नहीं है, तो यहाँ पर फिर क्या क्यों बात करने आए हो? आप यहाँ पर बात करने क्यों आए हो? ठीक है, ये बता देना मुझे। दूसरी बात ये है, मैंने आपको कब बोला कि आप किताबों को पेश मत करें, या मैंने इनकार किया कि भाई मैं इस किताब को नहीं मानता, इस किताब को नहीं मानता? मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी पोस्टों को मैं नहीं मानता। पोस्टों को समझ गया ना मेरे ख्याल पे कि मेरी पोस्टों से क्या मुराद है। पोस्ट वो होती है कि जो कह दे कि भाई क्या नाम है 12 13 14 15 किताब ये है और जिल्द ये है और ये है वो है, ये हवाला नहीं होता। आप उसमें हवाले में इबारत पेश किया जाता है और उसमें जो मतलब होता है वो पेश किया जाता है। आप ना इबारत पेश कर रहे ना मतलब बता रहे हैं, तो फिर कह रहे हो कि ये पढ़ लो जाके। और भाई जब मैंने पढ़ना है तो फिर आप यहाँ पर बात क्यों करने आए हो? आपको कैसे पता? आपने पढ़ा है ना कि आप हवाला तो दे रहे हैं। अगर हवाला नहीं दे रहे तो क्या नाम है, अगर पढ़ा नहीं है तो फिर हवाला क्यों दे रहे हो? समझ आ रही ना मेरी बात की? जो भी उसमें लिखा है, जो भी है इबारत पेश करे और उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करे उसकी डिटेल बता दे, फिर उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और अगर मिसाल कह दे कि 12 13 14 15 चिल तो और ये है वो, ये पोस्टें होती है। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो इस तरह हवाला देते आप। अच्छा भाईजान देखो, आयत मुबाहला को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि 5 को लेके गए, ठीक है ना। तो आप भी ये मानते हैं, हम भी मानते हैं कि इन दोनों के दरमियान मुबाहला हुआ, मुस्लिम के दरमियान, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान। मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए 5 थे, ठीक है ना, यानी नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत अली, फातिमा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, ठीक है, ये सारे थे। और जो काफिरों की थी वो पादरी वगैरह जो ईसाई थे, वो अपनी ईसाइयों की नुमाइंदगी के लिए थे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम दोनों मानते हैं। दूसरी बात आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर जो थे सच और जो झूठ और हक और बातिल के दरमियान जो लड़ाई थी वो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान थी। ये 5 जो थे ये तमाम मुसलमानों की जानिब से थे और जो ईसाई पादरी थे वो तमाम ईसाइयों की जानिब से थे, ठीक है ना। एक बात आपको मैं बताता चलूँ, अगर ये मुबाहला हो जाता तो आज पूरी दुनिया में कोई ईसाई ना होता, ठीक है ना। आज पूरी दुनिया में कोई ईसाई ना होता अगर मुबाहला होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता? चलो आप बताएं। चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसलिए कि यहाँ पर मुसलमानों को दुनिया के नक्शे से ख़त्म किया जाना था या काफिरों को दुनिया के नक्शे से ख़त्म किया जाना था। समझ आ रही ना मेरी बात की? हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो ईसाई है मिसाल, वो तो पादरी थे और कुछ थे, ठीक है, तो बाकियों का क्या कसूर था? हालांकि उसने भी ख़त्म होना था, ठीक है ना। तो इसी तरह 5 लेके गए थे। अगर मुसलमानों को खुदा ना खासा शिकस्त होती तो पूरी दुनिया में मुसलमान ना होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि ये 5 जो गए थे, ठीक है ना, मुबाहले के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने 4 को साथ लेके गए। ये मुसलमानों के तमाम की नुमाइंदगी थी, तमाम मुसलमानों की, ठीक है ना। और इन्हीं को बुलाया गया था मुबाहले में, अपने ही लोगों को जो मिसाल ज़ुर्रियात में से हो, अपनी मिसाल औरतों में कोई हो, क्या नाम है, कोई बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, इन्हीं के दरमियान मुबाहला होता है। समझ आ रही ना मेरी बात की? अच्छा, जब इन्हीं के दरमियान मुबाहला होना है तो ये इन्हीं को लेके गए थे नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम मुत्तफिक हैं। आगे यहाँ पर इस तरह कोई ऐसी बात है नहीं कि जो हमारे दरमियान इख्तलाफ हो, ठीक है। मुबाहला हम, हाँ, यहाँ पर इख्तलाफ ये है कि यहाँ पर आप कहते हो कि ये 5 सच्चे थे बाकी झूठे थे। हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो 5 थे ये भी सच्चे थे और बाकी जो थे वो भी सच्चे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। अगर आप कहते हो कि नहीं इस 5 की वजह से बाकी जुटे नहीं हैं तो फिर हम इस पर भी इत्तेफाक कर लेते हैं। हमारा भी यही क्या नाम है बात है, हमारी बात भी यही है जिस तरह आपकी है। समझ आ रही ना मेरी बात की? अच्छा, तीसरी बात यह है कि यहाँ पर चलो मैं वो अगले मैसेज में करता हूँ। अच्छा भाईजान, इस क्लिप के अंदर 2 बातें आपने की है। पहली बात ये की है कि हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह राज़ी नहीं अभी तक का, ठीक है ना, सहाबा इकराम से। और अलैहिस्सलाम जो आप लोग कहते हो तो इसका मतलब ये है कि उससे अल्लाह राज़ी हो चुका है, ठीक है ना। भाई साहब, मैंने आपको शुरू में बताया, आपको समझ नहीं आ रही बात की। मैंने आपको शुरू ही में बताया है कि जो अलैहिस्सलाम आप पढ़ते हैं हम भी पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक दुआ है। दूसरी बात ये है कि रज़ी अल्लाह अन्हु हम किसी सहाबी के साथ मिसाल बोलते हैं तो आप कह रहे हो कि इसका मतलब ये कि राज़ी है या नहीं है, इसके ऊपर शक है। तो भाई रज़ी अल्लाह अन्हु इसका क्या मतलब है? आपको अरबी आती है क्या? रज़िया ये माजी का सीगा है, ठीक है। रज़ी अल्लाह, अल्लाह राज़ी हुआ, अन्हु उस सहाबी रसूल से, अल्लाह राज़ी हो चुका है। समझ आ रही है मेरी बात की? क्योंकि कुरान में ये काफ़ी जगहों में आया हुआ है रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, ठीक है ना। ये जो सहाबा इकराम हैं, ठीक है ना, इन तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो चुके हैं। समझ आ रही ना मेरी बात की? हाँ जी। तो यहाँ पे ना ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर शक है कि भाई राज़ी है या नहीं है, ये एक दुआ है। समझ आ रही ना? हाँ, ये एक दुआ है। हम कहते हैं कि अल्लाह राज़ी हो चुका है। हमारा नज़रिया अक़ीदा भी यही है कि भाई तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो चुके हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि सहाबा इकराम अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा इकराम से राज़ी हो चुके हैं। तो ये तो कुरान का अटल फैसला है भाई। अभी क्या आप कह रहे हो कि अल्लाह राज़ी भी है या नहीं है? भाई ये कैसी बात कर रहे हो?
اچھا دوسری بات اس کے اندر آپ نے یہ کہی ہے کہ آل محمد پر درود نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ آپ کو کس نے بولا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بھائی میں درود شریف ہی نہیں پڑھتا میری نماز ہو جاتی ہے. میں یہاں تک پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ لیتا ہوں، سلام پھیر لیتا ہوں، درود شریف نہیں پڑھتا میری نماز ہو جاتی ہے. درود شریف کا نماز کے اندر پڑھ لینا یہ سنت میں آتا ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں پڑھ لو ثواب مل جاتا ہے مجھے، اور الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے میں کب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آل کی مجھے تعریف کرے اور اہل بیت کی تعریف کرے، لیکن آپ نے نہیں کیا اور نہ آپ کریں گے اور نہ آپ کو پتہ ہے. میں نے اوپر جا کے کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے متعلق آپ پھر مجھے کہہ دو کہ بھائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہو پھر بات کریں گے اس پر انشاءاللہ. اچھا بھائی جان دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ قرآن میں تحریف کرنے والے ہیں اور بہت بڑی تحریفیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آج آپ نے ثابت کر دیا کہ واقعی آپ لوگ تحریف کرنے والے ہیں. پہلی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں سلام علی الیاسین، اور یہاں پر جو آپ نے ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ آل یاسین، یعنی یاسین جو نبی علیہ السلام کا نام ہے ان کی آل پر سلام ہو. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر جو نا سلام علی الیاسین، الیاسین ہے، الیاسین نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ الیاسین یہ ایک نبی تھے، ان کا نام ہے کہ سلامتی ہو الیاسین پر. الیاسین ایک نبی تھے، ان کا نام الیاسین ہے. یہ الیاسین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کتنی بڑی تحریف، کتنی بڑی تحریف. اللہ معافی دے دے، اللہ معافی دے دے، اللہ معاف کریں. اتنی بڑی تحریف آپ نے کر دی کہ قرآن مجید پر توبہ، اللہ معاف کریں. الیاسین ہے، الیاسین یہ ایک نبی کا نام تھا، اس پر اللہ رب العزت سلامتی بھیج رہے ہیں، اور آپ نے آل یاسین یعنی نبی علیہ السلام کی آل پر سلامتی ہو یہ بھیجا ہے. کتنی بڑی زیادتی، کتنی بڑی زیادتی کہا تھا. ان کو کیسے جان. اچھا یہاں پہ آپ پھر کہہ رہے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ جنت کے دروازے پر کھڑی ہوں گی، اور پھر ابو بکر کو اور دوسرے جو اصحاب تھے جنہوں نے ان کا حق کہا تھا ان کو کیسے جانے دیں گے جنت میں؟ اور آپ میرے سے کہہ رہے کہ آپ بتا دو. بھائی صاحب ہماری بات تو ابھی حق پر ہو رہی ہے، ابھی تک آپ نے وہ باتیں ہی نہیں کی ہے کہ جو حق تک ہم پہنچ جائیں. اس پر جب پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ حق کسے کہتے ہیں. تو ابھی میں نے جو آپ سے یہ جو پوچھا نا یہ حق کے لیے میں پوچھ رہا. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ابو بکر نے ان کا حق نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے؟ اسی پر میں جو نا آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اہل بیت بتاؤ، تعریف کرو، آل کی تعریف کرو، دونوں کے درمیان فرق بیان کرو. اوپر تو میں نے بتا دیا آپ کو، اوپر آپ اس پر متفق ہے یا نہیں جو بھی ہے تو وہ بتائیں گے. تو اگلی میسج پر انشاءاللہ پھر میں آپ سے اور تفصیلی بات کروں گا وہاں پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک فی الحال اتنا ہی ہے، تو آگے انشاءاللہ پھر ہم باتیں کریں گے اور بھی. تو اگلی دفعہ جب آپ کا رپلائی آئے گا تو اس وقت انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے. میں سے انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے دین کی پہچان. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اچھا بھائی جان میرے اگر آپ اسٹارٹنگ کے میسج چیک کر لیں، میں نے آپ کو کیا بولا ہے یہ مجھے پتا ہے گھر والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اب نسبت نہیں چل رہی. یہ جو پوتے پوتیاں جو بھی ہیں یہاں اس طرح نسبت سے تو بہت سے لوگ آ جائیں گے. یہ یہاں کردار کی بات ہو رہی ہے. اپنے گھر میں سے انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے دین کی پہچان. یہ دین کی مین اساس ہے یہ آل محمد. آپ جو آل محمد کہہ رہے ہیں نا، ہمارے اہل بیت اور نبی پاک کے اہل بیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وجہ سے جب لوگوں نے اس ٹائم، آپ جیسے کئی لوگ ادھر موجود تھے نا بدھو، ان کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اہل بیت کون ہے. وہ بڑے خوش ہو رہے تھے جی اس میں یہ بھی ہیں، ہمارے رشتے دار بھی ہیں. جب نبی پاک نے فرمایا نا کہ میرے تو یہ اہل بیت ہیں. یہاں کردار کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کردار کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں موبائل میں کیا الگ فرما رہے ہیں. تم اپنے گھر والے اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ. اس جگہ کئی جگہ کو وہ پور کر سکتے تھے، لیکن وہ 5 دن پاک کو لے کے گئے. اور بھائی یہاں کردار کی بات ہو رہی ہے، نسبت کی بات نہیں ہو رہی. یہ دین ہے. آپ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا آپ نے بہت سی چیزوں کو شامل کرنا ہے. مجھے پتا ہے آپ کے دن میں ابھی اور بھی بہت سے سوال میں نہیں چاہتا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اگر اس طرح ہوتا تو اس طرح سارے نسبت والے نکل آتے. ٹھیک ہے؟ اور یہ اوپر میں نے ایویڈنس آپ کو بھیج دی ہیں. آپ جیسے جب لوگ ادھر موجود ہیں نا وہ کہتے تھے کہ یار شاید نبی پاک شاید ہمارا بھی نام لیتے. کئی لوگوں کو بڑی فکر تھی وہاں کہ یار ابھی تک ہم آل محمد میں کیوں نہیں ہے. تو نبی پاک نے فرمایا میرے یہ آل محمد ہے. تو بھائی جان بات یہ کہ اس ٹائم آپ جیسے کئی بدھو ہوں گے جن کی خواہش تھی، جس طرح صحابہ کرام جن کو آپ مانتے ہیں، فالوور ہیں جن کے بنے ہوئے ہیں، جن کا پرچم اٹھائے، ان کی بڑی کوشش تھی، بڑی حسرت تھی کہ نبی پاک ہمیں بھی اہل بیت میں شامل کر لیتا، ہمیں بھی کر لیتا، ہمیں بھی کر لیتا. نبی پاک نے بڑا سوچ سمجھ کے خدا کے قوانین کو اپنایا. اور خدا نے اتنا موبائل میں بھی اللہ نے جب ان کے گھر والوں کو کہا کہ تم لے ہو اپنی عورتوں، اپنے بچوں کو، اپنے نفس کو، تو کیا اس ٹائم نہیں لے کے جا سکتے تھے؟ ایک قسم کا والے محمد کا انٹروڈکشن ہو رہا تھا. میں نے اپنے اسٹارٹنگ ابھی میں سے چیک کر لے، یہاں بات نسبت کی نہیں ہو رہی، کردار کی ہو رہی ہے. اگر نسبت کی بنیاد پر اہل بیت آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا تو پھر تو آپ کو سارے، آپ تو صحابہ کو بھی شامل کر لیں گے. آپ جیسے کی خواہش ہوتی تو آپ بھی اپنے آپ کو شامل کر لیتے. نعوذ باللہ آپ یہ اس معاملے میں آپ نہیں جا سکتے.
آپ قرآن پڑھیں. قرآن میں جب اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تم گھر والے لے کے آؤ تو وہاں مبالغہ کرنا ہے. اور بھی بہت سی جگہ ہے میں ثابت کروں گا وہاں بھی یہ پوائنٹ پاک کی آئے آگے. ٹھیک ہے تو بندہ ٹڈی وہاں مرتا ہے جہاں بندہ مار سکے. بہت لوگوں کی خواہش تھی, میں ابھی پھر بتا رہا ہوں, بہت لوگوں کی خواہش تھی اس ٹائم کہ نبی ہمیں بھی اہل بیت میں شامل کر دیتا. وہ تو شکر ہے ام سلمہ نے, میں بابا آگے یہ دیکھ لو, یہ اوپر میں آپ کی بک کا حوالہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ تو کہتے ہیں نا ایویڈنس پیش کریں, یہ دیکھو یہ محمد کی تعریف ہے. کدھر ہے وہ جس کے نام جس کے آپ لے رہے ہیں؟ ابھی آپ کے ذہن میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مجھے پتہ ہے, میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آپ ایک دفعہ آگے چلے تو صحیح, پھر دیکھتے ہوتا کیا آپ کے ساتھ. یہ آل محمد ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تو نہیں ہوتا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنی تفسیر آپ نے بنائی ہوئی ہے. آپ ہماری کتاب سے ثابت کریں کہ اس میں یہ چیزیں بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. میں تو ابھی تک اپنی کتاب کا ایک حوالہ نہیں دیا آپ کو. اب میں قرآن سے آپ سے بات کی ہے, جب میں آپ کو آپ کی بک دکھاتا ہوں آپ قرآن پہ پاک جاتے ہیں, جب قرآن سے بات کرتا ہوں نہیں جی آپ اپنی چیز سے ہٹ رہے ہیں, آپ اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. ابھی تک میں آپ کو کیوں کا جواب دے رہا ہوں, کیوں آپ نے بولا تھا نا کہ کیوں نہیں مانتے, ابھی بھی آپ کو نہیں پتہ لگا ہم کیوں نہیں مانتے. ہم اچھا بھائی جان سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ آپ تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے پاس گیٹس نہیں ہے کسی سے بات کرنے کے. جب کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں, ریفرنس نمبر بھی دے رہا ہوں, پھر بھی آپ اس کو پوسٹ کہتے ہیں, پھر بھی ٹھیک ہے. اب میں پھر اگر اب آپ کو میں کلپ اوپر سینڈ کر دیا آپ کے مولوی کا. ٹھیک ہے, اب میں وہی کہتا ہوں کہ ایک جج ہونا چاہیے ہمارا جو یہ فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے کس کے ایویڈنس ہیں. پر چلے آپ کی اپنے نظریہ, یہ کہہ رہا ہوں کوئی گیٹس ہوتے ہیں کسی سے بات کرنے کے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے مجھے اپنے بک کے ثبوت دینے ہیں. جو جتنا کسی مخالف سے اپنا مواد نکالے گا ظاہری بات ہے وہ اس کی برتری ہے. اچھا اب بھائی جان آ جائیں. ٹھیک ہے, میں ایک ہی میسج کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں پھر بہت لمبے ہو جائیں گے. جنہوں نے ہم صحابہ کا جو ہمارا عقیدہ ہے, آپ نوٹ کر لیں, تشریح کا عقیدہ بیان کرو. جو صحابہ کو نہیں مانتا باوفا صحابہ کو, ٹھیک ہے نا, جو باوفا صحابہ کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے. یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں, یہ تقریباً آواز شیعہ سے جو باوفا صحابہ کو نہیں مانتے. اب وہ میں بات کی بحث ہے. اب پہلے میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا دوں. ہم صحابی کا جو معیار ہے نا, میں آپ کو ایک سینڈ کروں گا. ٹھیک ہے, آپ تو اس کو پوسٹ ہی کہیں گے. میں اپنا عقیدہ آپ کو سینڈ کروں گا صحابہ کے بارے میں. ہمارا عقیدہ آپ سے بہت بلند ہے, کبھی ہم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے, صرف الزام ہی لگائے ہیں. وہ میں آپ سے ابھی سینڈ کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ ہم کچھ صحابہ کے جو قاتلوں پہ لعنت ہم بھی بھیجتے ہیں, آپ بھی بھیجو. صحابہ کے دم بھرتے ہو نا, صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو گے ایک سوچ سمجھ کے. میں یہ نہیں کہتا ابھی آپ میرے ساتھ یہ لعنت بھیجے, یہ نہیں کہتا. اب ایک دفعہ سوچ کے نا پھر اگلی پوسٹ میں مجھے رپلائی جب دیں گے نا مجھے پھر بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, میں کوئی صحابہ کے نام لینے لگا ہوں, ان کے قاتلوں پہ میں بھی لعنت بھیجوں گا, آپ نے بھی بھیجنی ہے. جو صحابہ کے قاتل ہیں جو صاحب, ٹھیک ہے, آپ نے پتہ نہیں سمجھا کیا ہوا ہے آپ کو. تو میں ابھی وہاں لے کے جا رہا ہوں, آستہ لے کے جا رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ پوسٹوں سے بھاگتے ہیں, پھر پوسٹیں کہتے ہیں, پھر آپ کو دلیل دوں, پھر قرآن سے بات کروں تو پھر بھی آپ بڑا لو. اب ایک اور طریقہ بھی ہے میرے پاس. اب میں ان صحابہ کے نام لوں گا, ٹھیک ہے نا, جو جن کے جو قاتل ہیں, میں ان پہ لعنت بھیجوں گا. دیکھو میرا عقیدہ دیکھو صحابہ کا, یہ بات آپ کو کرنی چاہیے. صحابہ کے قاتلوں پہ آپ کو لعنت بھیجنی چاہیے جس نے صحابہ کو قتل کیا, باوفا صحابہ کو. اور باوفا صحابہ کے علاوہ جن کو آپ مانتے ہیں, جن کو ہم فالوور نہیں ہیں, میں ان کے بھی قاتلوں پہ لعنت تک بھیجوں تو پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ ان کی نفی کریں گے؟ ہے آپ کے اتنا دم ہے, اتنے آپ اتنے ماننے والے ہیں, آپ اتنے صحابہ کو اتنا مان سکتے ہیں آپ جتنا میں مان رہا ہوں؟ آؤ مل کے کرتے ہیں نا. صحابہ رسول زندہ باد, دشمن بطول مردہ باد. ٹھیک ہے, کیا آپ اس کو بھی پوسٹ کہیں گے؟ آپ اگر اس کو پوسٹ کہتے ہیں چلے میں آپ ایک ایک نام لیتے جائیں, میں ان صحابہ کے قاتلوں پہ میں نفرین کروں گا, لعنت بھیجوں گا. ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر پوسٹ کہتے ہیں تو اس پوسٹ کو چلے میں وربلی طور پہ آپ بولتے جائیں نام, ٹھیک ہے نا, میں اس پہ لعنت بھیجوں گا. جو صاحب, میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ کو نہیں پتا ہمارے عقیدے کا, ہمارے جو درجہ ہے عقیدت کا, آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جو باوفا صحابہ کو نہیں مانتا رسول پاک کے, ہم ان کو شیعہ نہیں کہتے. شیعہ کا عقیدہ ہے یہ, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا, آپ نے ذہن میں یہ بھرا ہوا ہے لوگوں نے کہ یہ شیعہ کو برا بلا کہتے ہیں, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. یار آپ نے ان کو منوانا ہے جن کو آپ فالو کرتے ہیں, ان کو منوانا ہے. ان کو ماننے سے صحابہ کو ماننے کا درجہ ہوتا ہے جس پہ آپ کا نفس اچھے سے خوش ہوتا ہو. آپ جس صحابہ کو منوانا چاہیں, جب تک اس کو نہ مانے جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ کیا چیز ہوئی؟ آپ زبردستی ہم پہ منوانا چاہتے ہیں. آپ کے کہنے پہ, آپ کے مزاج کے صحابہ کو نہ مانے تو ہاں جی یہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. یہ کیا ہے جو میں بھی نام لے رہا ہوں؟ یہ اگر پوسٹ ہے, میں پھر وہ بول رہا ہوں, آپ کے یہ جملے ہیں نا کہ یہ پوسٹ ہے, چلے میں ساتھ دہراتا ہوں وربلی طور پہ. میں اس کا ساتھ آپ میرے ساتھ آپ بھی کریں گے لعنت, میں بھی کروں گا. آپ اگر صحابہ کا اتنا دم بھرنے والے, میں اگر ان کے قاتلوں کی ڈیٹیل پہ گیا نا تو میرے خیال میں
آپ کا جو پہلا جو کوشچن ہے وہ بھی ورڈ جانا ہے، ایک وہ آگے جتنے بھی سوال آنے ہیں نا وہ سب کے سب ورڈ جانے ہیں۔ اگر میں ان کی طرف اگر ایک ایک قاتل جو کون ہے، ایک ایک قاتل پہ میں نے اگر روشنی ڈالی تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا ابھی اس پہ۔ ہاں اگر کوئی ان کے اگر کوئی ایسی سچویشن آئی تو انشاءاللہ اگر ہوا تو ایسی سچویشن ہوئی تو پھر میں ان کی تھوڑی ڈیٹیل پہ جاؤں گا، لیکن ڈیٹیل پہ جانے سے بہت ٹائم لگے گا، لیکن مجھے اس پہ پھر میں جب ایک چیز کو پکڑ لوں نا تو میں پھر ایک اس کا کردار میں سامنے لاؤں گا، ٹھیک ہے، تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ وقتی طور پہ آپ کو یہ ایک ٹریلر دے رہا ہوں ابھی اس کی فلم جو ہے نا وہ بیک اپ پہ میں اگر آپ کو سینڈ کروں نا آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی جان ابھی یہی طرح کرتے ہیں نا، آپ بھی اپنے عقیدہ کا اظہار کریں، میں بھی اپنے عقیدہ کا اظہار کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے اہل بیت کے عاشق ہیں، صحابہ کے کتنے عاشق ہیں۔ آپ کے یہ نا 14 طبق روشن ہو جائیں گے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، عقیدہ کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہلے بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، آپ پہلے بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب جو میں تیسری بات کرنے لگا ہوں اگر میں یہ نہ کرتا نا تو آپ نے لازمی آٹا نہیں مارنی ہے۔ ہاں آپ یہ سوال کریں کہ ہاں جی کون اہل بیت سے کون مراد ہے کس سے، وہ بیت آپ کے نزدیک جو بھی اہل بیت کے، میں اس بیت پہ نہیں جاتا، ابھی بے شک آپ نے وہ ذہن میں رکھیں، ابھی وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں نے جو آپ کو نام آپ کی بک سے اور جو قرآن سے نام دلوائے ہیں جو موبائل کے میدان میں چلیں یہ اللہ ٹاپک ہو جائے گا، اس پہ بے بحث کرنی ہے ہم نے کہ وہ اہل بیت کون ہے، یہ ہے آپ جب ایویڈنس دینے جو میں دے رہا ہوں میں چلا اس سے آگے بڑھوں گا، وہ بات کی بات ہے۔ صرف آپ میرے ساتھ اتنا شارٹ تھا، آپ پہلے بیت کے دشمنوں کو پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، صحابہ کا دم رکھتے ہیں نا آپ صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہو، میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں جو صحابہ کے قاتل ہیں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ کیا رسول پاک کی جو زوجہ ہے جی جناب بی بی عائشہ ان کے قاتل پہ لعنت بھیجیں گے آپ پہلے لعنت بھیجیں گے نا، پھر آپ یا ڈنڈی نہ ماریے گا، میں پہلے پھر بول رہا ہوں۔ آپ اگر اپنے عقیدے میں سچے ہیں کہ واقعی بی بی کا جو بی بی عائشہ کا جو قاتل ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھیں، آپ کا اگر نزدیک کوئی ہے وہ تو میں آگے جا کے آپ کی کتب سے ثابت کروں گا۔ آپ کے جو پھر آپ نہ کہیے گا ٹھیک ہے جی میں لعنت بھیجتا ہوں، آپ لعنت بھیجیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے جو ہم سمجھیں، اس کا مطلب اگر آپ نے لعنت نہ بھیجی نا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شک ہے کہ یہ نہ ہو کہ یار یہ تو ہماری نہ ہو، واقعی ہماری نہ ہو جس کو ہم مانتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو میں کیا بات آپ سے کر رہا ہوں؟ اگر آپ نے لعنت بھیج دیا اس کا مطلب آپ اپنے موقع پہ سچے ہیں کہ واقعی آپ کی بیوی کا جو قاتل ہے وہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، آپ کے قاتل آپ کو لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے۔ اگر آپ نے قاتل پہ آپ کی بیوی عائشہ کے قاتل پہ لعنت نہ بھیجی اس کا مطلب یہ ڈاؤٹ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یار واقعی یہ وہی نہ ہو جس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ اب آپ کے عقیدے کا امتحان ہے، سوچ لیں سکون سے مجھے جواب دے دیجیے گا۔ آپ ان کے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، اگر اس پہ جواب نہیں لعنت بھیجنا چاہتے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں، چلیے یہ بھی میں آپ کو اگر یہ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے اس پہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے، مجھے پتہ ہے، وہ میں بعد میں بات کروں گا۔ آپ بی بی عائشہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، اگر آپ نے بی بی عائشہ کے قاتل پہ لعنت نہ بھیجی نا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا مطلب ہے میرے موقع کی جیت ہو جائے گی کہ واقعی آپ وہ ڈر رہے ہیں، آپ اس وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں کہ وہ اپنا نہ نکلا ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ نے بھیج دی ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ اپنے موقع پہ قائم ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو جس کو قاتل سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک آپ کی لعنت بھیجنے پہ اس کا مطلب ہے وہ پھر وہ بندہ نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، آپ کو میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ کو ٹائم دے رہا ہوں۔ آپ بی بی عائشہ کے قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے، مجھے سمپل سا جواب دے دیں۔ آپ کا سوال کیوں نہیں مانتے یا چھوڑیں، آپ اپنے عقیدہ کا اظہار کرنا ہے۔ آپ اگر بھیجیں گے آپ کے موقف کی جیت ہے، آپ کے موقف کی جیت ہوگی کہ جو میں بتا سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ واقعی اس کو نہیں آپ عقیدہ ہے۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے نا اس کا مطلب میرے موقف کی جیت ہے۔ دیکھو آپ میں نے سوال کا جواب بھی آپ کو پہلے بتا دیا ہے، آج تک ایسے بندے نے آپ کو اتنا ایزی کر کے سوال بتایا ہو اس کا میں نے آپ کو جواب بھی بتا دیا کہ میں اتنا بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نہ بھی بھیجی نا لعنت ہو اس کا مطلب ہے میرے موقف کی جیت ہے۔ اگر آپ نے لعنت بھیج دی اس کا مطلب ہے جو ہمارے دل میں بندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے، آپ اپنے موقع میں بالکل سچے ہیں، پھر آگے پروف کرنا وہ میرا کام ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا، آپ کو نکلنا واپس لے کے آنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو واپس لے کے آنا مشکل ہو جائے گا۔ میری بات سنیں، میری ایک گزارش آپ سے چھوٹی سی، ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے، ایک تو مجھے بلاک نہیں کرنا، مجھ سے جان نہیں چھڑوانی، ہاں جہاں میری کوئی بات غلط لگے تو مجھے کہنا کہ یہ آپ کی بات غلط جو ہے وہ اگر میں پروف نہ کر سکا تو الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بات میں کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا وہ میں پروف دوں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں بی بی عائشہ کے قاتل پہ لعنت آپ بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے، پھر اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں وہ بھی بتا دیجیے، صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے، بی بی عائشہ کے قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے۔ بڑے پیار سے، ادب سے، احترام سے، میرے خیال میں 30 اچھا تھا یہ میسج ریکارڈ کر رہا ہوں، اس پہ کیوں زور دے رہا ہوں اس پہ، حالانکہ میرے پاس اور بھی جو آپ کے ہیں میں اس کا رپلائی دینے لگا تھا۔ آپ مجھے اس چیز کا مجھے کلیئر کریں، آپ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ صحابہ کے جو قاتل ہیں ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، بی بی عائشہ کے قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں، اب میں آگے اور بتاؤں گا اس کے بھی قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو سوال کا جواب بھی بتا دیا ہے، اگر آپ قاتل پہ لعنت بھیج دیتے تو جو بندہ میرے دل میں ہے اس کا مطلب آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہے، وہ میرا ثابت کرنا میرا کام ہے کہ وہ قاتل کون تھا۔ پھر اگر آپ نے لعنت نہ بھیجی پھر میرے موقع کی جیت ہے، آپ کو پھر ڈاؤٹ ہے، آپ کو تھوڑا شک ہوگا یار یہ نہ میں جس کو مانتا ہوں وہ نہ نکلا ہے، اتنا یار آسان کر دیا آپ کے لیے میں نے۔ دیکھو سوال آپ کا آپ ہی میں نے جواب بھی آپ کو دے دیا، آپ کو جواب میں نے دے دیا ہے، آپ نے بس وہ جواب میرے ساتھ دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہا ہوں آپ کو بڑے طریقے سے بتا رہا ہوں، پھر ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں سوال اور کرتا ہوں تو جواب اور، ٹھیک ہے، میں آپ کو ساتھ میں کلیئر کر رہا ہوں۔ اب آپ کو جب حق کا نظر پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو ایویڈنس بڑے مضبوط ہیں تو آپ کوشش کریں کوئی رستہ مل جائے کہ پتلی گلی سے کوئی آگے پیچھے ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے دعویٰ نہیں کیا شروع سے، آپ نے اسٹارٹنگ میں مجھ سے بہت ایسی بات کی تھی، تو ایک تو کہا تھا آپ نے کہ آپ کی تو شکل نہیں لگتی تو مولوی ذاکر، آپ نے میرے کو ٹھیک ہے
میں نہ مولوی ہوں اور نہ میں ذاکر ہوں. ذاکر یہ کہ تھوڑی ذاکر کی تھی, وہ بھی تاریخ, وہ اتنا وہ گہرائی میں نہیں گیا. جتنا فضائل مصائب ہوتے ہیں وہ ایک نارمل سے وہ روٹین میں وہ تھوڑے سے پڑھے. یہ چیز ہے. آپ یار میں چھوڑتا ہوں, آپ مجھے اس چیز کا جواب, اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یار, میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دیں گے تو میں آگے نہیں چلوں گا. آپ پہ میں چھوڑتا ہوں, آپ تسلی سے مجھے بتا دیں, تسلی سے. اچھا بھائی جان, میں ابھی اس پہ یہاں کلوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی میں آگے کوئی ابھی بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا, پھر وہ زیادہ مکسنگ ہو جائے گی. تو ابھی بھی میں سوچ رہا تھا کہ یار میں نے بہت اتنی زیادہ ابھی نہیں کرنی تھی, میں نے ایک کوشچن ابھی ایک کر کے لے جانا تھا. اب میں کوشش کروں گا آگے آپ کو شارٹ اپنا, میں آپ کو شارٹ چیزیں بھیجوں تاکہ آپ کو چیزیں صحیح, آپ کو تاکہ آپ بھی اس کی صحیح اسٹڈی کر کے مجھے بتائیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتایا تو فوراً مجھے بتائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں گے, بہتر طریقے سے چلیں گے, پیار محبت سے چلیں گے, تو انشاءاللہ ہماری چیزیں بہتری ہو جائیں گی. اگر آپ آگے متلاشی ہوئے, ٹھیک ہے. یہ ہدایت ایک نور ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا, ٹھیک ہے. خدا جو ہے نا وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے, بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا یار میرا بندہ جو ہے گمراہ ہو. اللہ کو اتنا کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا جتنے ایک نوجوان کو اس کی توبہ کا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا آپ کو کہ یار آپ توبہ کر کے آپ شیعہ مذہب اختیار کرو, آپ کے نزدیک بے شک وہ کافر ہے, میں نہیں کہتا آپ کو یار, لیکن آپ حق کو سمجھے. بے شک آپ کو اپنا مذہب مبارک ہو, میں آپ کو زبردستی یا کوئی اس طرح میں مذہب قبول نہیں کروانا, لیکن جو حق ہے حق کو اپنا لو, ٹھیک ہے. جو باطل ہے اس کو علیحدہ کر دو, ٹھیک ہے. میں تمام امت مسلمہ کے لیے کہتا ہوں, سنی شیعہ سے بالا تعلق سوچیں. اپنے جو اختلافات ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں, میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یار آپ بھی دین حق کی متلاشی ہیں, میں بھی حق کی متلاشی ہوں, ایسے ہی ہے نا. آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, میں بھی ان کی امت میں سے ہوں. آپ کا بھی نظریہ میرا نظریہ ایک متفق ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں رسول پاک کی سیرت پہ عمل کریں تاکہ ہمارا رسول جنت ہو, ایسے ہی ہے نا. سنی شیعہ سے بالا تعلق سوچیں. میں اگر صرف شیعوں کے لیے, شیعہ کو منوانے کے لیے اگر میں بات کروں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے, بے شک وہ کافر کیوں نہ ہو, اللہ کو پیار کرتا ہے, اسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ ہر ٹائم اس کی ہدایت کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہا ہوتا ہے, کوئی بہانہ بنا رہا ہوتا ہے. ہم جتنے جس چیز میں پہنچے ہوئے ہیں نا, جتنی چیز میں بس ہماری ایگو ہے, ایک یہ ہے کہ میں نے اس کو ہرانا ہے, یہ ہرانا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ میرا موقف جو میرا عقیدہ ہے شیعوں کا, وہ بھی میں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ لگا ہے. پہلے کچھ چیزیں کہ آپ کو بھام ہوگا, وہ آپ کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. مجھے آپ کے بارے میں پہلے باتیں تھی, مجھے پتہ ہے آپ لوگ جو ہمارے بارے میں کہتے ہو سارا کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. آپ کا عقیدہ ہے جو بھی ہے, میں نہیں کہتا, لیکن ایک امت ہونے کی حیثیت سے صرف جہاں آپ کسی سے بات کریں تو اپنے مذہب کے لیے بات نہ کریں, کوشش کریں دوسرے مذہب کی اچھائی کا بھی اگر اس میں پہلے ملتا ہے. ہدایت دینے والی میں پھر بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور مولا پنجتن پاک کے صدقے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے صدقے سے قبول نہ ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں خلیفہ کی. اب یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کو اپنے مذہب کی یا میں صحابہ کے اگینسٹ کوئی سوال, میں ایک واقعہ طریقہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. شاید آپ نے پڑھا ہو, شاید پڑھا ہو, میں شاید کی بات کر رہا ہوں, تو اگر نہیں ہوا تو آپ کسی سے اسٹڈی کر لیں, یا ہو سکتا ہے آپ کے جو استاد ہوں گے جن سے آپ نے درس و تدریس سیکھا سارا, ان کو شاید پتہ ہو کہ حضرت عمر کے بیٹے تھے. اب میرے اس دن میں نام نہیں آ رہا, حضرت عمر کے بیٹے تھے, تو وہ امام حسن کے ساتھ کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے ان کی لڑائی ہو گئی. تو جب لڑائی ہوئی ان کی, تو امام حسن نے ان کو اس کو تانا دیا, اس کو حضرت عمر کے بیٹے کو اس کو تانا دیا. لڑتے لڑتے امام حسن نے کہتے کہ تم نوکر ہو ہمارے, تو ہم سردار ہیں. یعنی اس طرح وہ کوئی نہ لڑتے لڑتے ان کی لڑائی ہوئی, تو کہتے کہ آپ نوکر ہیں تو ہم سردار ہیں. تو یعنی بھائی آپ کا کیا مقابلہ ہے. وہ ان کا بیٹا روتا روتا حضرت عمر کے پاس چلا گیا, جی امام حسن سے لڑائی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے یہ بولا ہے. حضرت عمر کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ حضرت نے کہا ہے میرے بیٹے کو کہ تم نوکر ہو, ہم سردار ہیں. بے شک حضرت عمر نے جس انداز میں بھی یہ بات لی ہے, جس انداز سے بات, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے کوئی اچھائی کا کوئی ایک پہلو بیان کر دیا ہے, اگر انہوں نے اچھائی کا کیا ہے تو مجھے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بے شک وہ میرے مخالف, میرے نزدیک کے مخالف ہیں, اگر ان میں ایک اچھائی ہے اس کو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ ہے شیعت, یہ ہے شیعہ کا پیار. اچھا میں وہ بات کر رہا تھا, وہ پھر حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے کو جاؤ وہ امام حسن سے لکھوا کے لے کے آؤ کہ ہم سردار ہیں اور ہم نوکر ہیں تو آپ سردار ہیں. اور پھر حضرت عمر نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر وہ ایک جٹ پہ لے کے لے آتے ہیں میرا بیٹا, تو یہ جب میں دفن ہوں گا تو یہ جٹ جو ہے نا وہ میرے قبر پہ رکھنا, میری نجات کے لیے یہی کافی ہے. چھوڑ دو, میں عقیدے سے بہت, میں اپنے مذہب سے بالا تعلق سوچ رہا ہوں, میں اپنے شیعہ مذہب کو میں نہیں منوا رہا, لیکن میرے بھی روکے کھڑے ہو گئے ہیں. یار چھوڑ دو اس بحث کو, آپ اگر مجھ سے بات کریں گے, آپ نہیں, آپ ہر بندے کا ہوتا ہے کہ یار میں اب دعوت کہتا ہوں یار آپ نہیں جی سکتے یار, کیونکہ آپ نے کی چیزیں بہت سی ایسی ہیں جو ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں. تو ظاہراً آپ بھی مجھ سے کہہ رہے ہوں گے کہ یار اب میں آپ کو کافر ثابت کروں گا, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں اب جہاں تک بات کو میں لے آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں یار اللہ آپ کو ہدایت دے. ہاں جہاں میری کو کمی پیش ہے مجھے بھی ہدایت دے. آدمی کمفرٹیبل پورا کوئی بھی نہیں ہے. پلیز میرا یہ میسج پورا سنیے گا, ٹھیک ہے. میرا یہ میسج جو ہے نا وہ پورے پچھلے تمام میسج سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا, اور مجھے یقین ہے, مجھے جہاں تک میرا عقیدہ یقین ہے کہ یہ آپ کو میسج دوسرے میسج سے بہت اچھا لگے گا اور آپ دل سے یہ سنیں گے. میرا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ یار میں آپ کو شیعہ پہ مذہب کرواؤں, نہیں یار یہ حق پہ یہ ہے وہ ہے, نیور. میں حق کو سمجھیں. اہل بیت کا حکم تھا, آپ قسم خدا کی اگر اہل بیت کے حق پہ بولیں, میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ میں قدم بوسی کروں گا. لیکن یہ نہیں, آپ ان کو بھی کریں, ان کے دشمنوں کو بھی, آپ ان کو بھی آپ مانیں. یہ نہیں میں آپ کی مرضی آپ مانیں نہ مانیں وہ علیحدہ بات ہے. آپ اہل بیت کا مقام سمجھیں.
اچھا چلے چھوڑیں یار آپ اس تھوڑی بحث میں، پھر آپ کہیں گے نہیں یار بیت تو اور بھی ہیں یہ تو وہ ہے. اب جو پائتن پاک ہے نا جو موبائل پہ کہتے اب پھر وہ ذہن میں نہ لے کے آئیے گا کہ پھر یہ بار موبائل کے میں نے کہا آپ کے ذہن میں وہ پائتن پاک جو ہے نا ان کے یار اگر آپ فضائل پڑھ لیں بس نبی پاک کے ساتھ جہاں آگے پیچھے مولا علی سے لے کے بی بی فاطمہ الزہرا سے، یار میرا جو عقیدہ ہے میں اب بی بی کا جو سچے دل سے جو ذکر کر دیتا ہے میں کہتا ہوں جنت اس کی مقروض ہے. یار جنت مجھے کم لگتی ہے، ان کی محبت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ان کی سیرت ان کو حق جو ان کا حق ہے. ٹھیک ہے اب خدا را سمجھے نفرتوں سے باہر آ جائے. اگر کوئی شیعہ میں کوئی ایسا بندہ ہے تو میں اس کو بھی یہی کرے گا آپ نفرتوں سے باہر آ جاؤ. بے شک آپ اپنے جگہ پہ حق پہ ہوں گے جو بھی ہے، لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو تبلیغ دیں اور ایسی دیں جس کی اس کی بے احترامی ہو رہی ہو. آپ تھوڑا سمجھیں اہل بیت کے مقام کو سمجھیں اور کوشش کریں اہل بیت جو ہیں وہ ریئل جو ہیں ضد بازی میں چھوڑ دیں. آپ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، رسول پاک کا کل آپ نے سامنا کرنا ہے. رسول پاک نے کیا پھر فرمایا تھا جاتے ہوئے جملے ان کے بڑے مشہور ہیں کہ میں قیامت والے دن اپنی اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا. یا کچھ تو وجہ ہوئی ہوگی نا، ان کو پتہ ہے کہ میرے بندوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا ہے. یار بخاری شریف میں جو بی بی فاطمہ الزہرا کا جو مرثیہ ہے نا وہ پڑھ لیں کسی دن. یار میرا میں پھر ابھی کہہ رہا ہوں اس میسج میں آپ کو صرف دعوت دے رہا ہوں کہ نفرتوں سے باہر آ کے ایک عقائد کو جانے. اگر میں اپنے شیعہ کی اور میں شیعوں کو بھی کہتا جو شیعوں میں زیادہ جو ہیں انتشار پھیلاتے ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ خدا را اس چیز سے باہر ہو کے نکلیں، ایک دوسرے کو سمجھیں. میرا قطعی مقصد نہیں تھا، میں آپ کے نظر کے آپ کے خیالات کے مطابق میں گفتگو کر رہا تھا ابھی تک. آپ بیٹھیں اسٹڈی کریں، آپ بھی جنت کے اصول کے ہیں طلبگار ہیں، میں بھی ہوں. میں بھی نبی کے بغیر خدا اور نبی کے بغیر میں نہ مکمل ہوں، آپ بھی اس کے بغیر نہ مکمل ہے. اب ہم نے نبی پاک پہ بھی عقیدہ ہے ہمارا اور خدا پہ بھی. اب ہم نے دین کو پہچانا ہے، اب ہم نے نبی پاک تک پہنچنا ہے. آپ نے وہ افراد چننے ہیں جن کے ذریعے آپ نبی تک پہنچیں گے. ہم یہاں آ کے ہمارے اختلافات شروع ہوتے ہیں. آپ صحابہ کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم اہل بیت اور باب وفا صاحب کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں. یہ پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ علیحدہ بحث ہے، باب وفا صاحب کا کون ہے وہ کون ہے یہ چیزیں ہم ان کے گھر کے ذریعے سے جو ان کے ہاتھوں میں کھیلتے پڑھتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کی وجہ سے نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں جن کا درود اگر نماز میں ان کا نام نہ لیں تو نماز نہیں ہوتی. صحابہ پہ آ جائیں. جو صحابہ کو نہیں مانتا باب وفا صحابہ کو نہیں مانتا کوئی بھی مذہب ہو شیعہ سے علاوہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں اسے. ٹھیک ہے خدا سوچیے گا. اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے آپ آگے بات کریں گے. آپ بے شک آپ بات کریں صحابہ کے بارے میں مجھ سے پوچھیں کیوں نہیں مانتے. ٹھیک ہے جنرل سوال ہے اور بنتا بھی ہے. اگر میں ابھی ہوتا تو میں بھی یہ سوال کرتا. تھوڑا سا نفرت سے باہر آ کے سوچیے گا. کچھ چیزیں میں بھی جذبات میں ہوں گا لیکن نہیں کوشش کریں یار دین کو سمجھو. رسول کی خوشنودی کس میں وہ چیز سمجھو. اپنے جو نظریے بنائے ہوئے ہیں اس کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو. ٹھیک ہے الحمدللہ اہل سنت علماء کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. یا خدا جو بھی ہے بے شک میرے مذہب کا نہیں ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے ماننے والا ہے. ٹھیک ہے تو بس بھائی جان 8واں روزہ ہے آج. 8ویں روزے کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے مذہب میں ایک جو مبتلاۃ روزہ ہے نا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو کوئی حدیث غلط بیان کرے کسی معصوم کسی امام سے یا نبی پاک سے منسوخ کرے وہ غلط کو تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے مبتلاۃ روزہ میں ایک یہ بھی شرط ہے. میں روزے کی حالت میں ہوں جھوٹ بولے قیامت والے دن اہل بیت میری شفاعت نہ کریں، نبی پاک میری شفاعت نہ کریں، میں کوئی جھوٹ بولوں. میں پرسوں اپنے یہ 2-3 دن پہلے امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں اپنی. تو ایک اہل سنت بھائی آیا لڑکا آیا اس نے مجھے آ کے سلام کیا تو میں نے وعلیکم السلام جواب دیا اسے. کہتا ہے جی مجھے اجازت ہے یا میں نماز پڑھ لوں. یقین مانیں اس نے یہ جملہ بولا تو میرے اندر سے نا وہ رونگٹے کھڑے ہوئے کہ اس نے اتنا جملہ کیوں بولا ہے. میں اس ٹائم پھر آگے میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن میرا دل اس کی طرف مائل تھا. جب وہ نماز اپنے طریقے سے وہ پڑھ رہا تھا جب پڑھ کے فارغ ہوا تو میں بھائی کا اس کا نام پوچھا. نام پوچھ کے پھر میں سے اسے پوچھا میں نے کہا بھائی میں نے کہا آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا اس طرح، آپ نے میرا دل دکھایا. میں نے کہا یار یہ پوچھنے والی بات ہے، آپ یہ اللہ کا گھر ہے. میں نے اس کو یہ بولا میں نے کہا یار آپ کو غلط گائڈ کیا یا نہ کہ آپ کسی بھی شیعہ مسجد میں بارگاہ میں چلے جائیں آپ کوئی نہیں روکے گا. خدا میں اس کو قسم خدا کے اٹھا کے بولا ہے کہ جتنا آپ کو پروٹوکول آپ کا احترام آپ ہماری مسجد میں بارگاہ سے دوسرے فقہ والے کو ملے گا یا کسی سے نہیں ملے گا. یہ میں نے اس کے ساتھ اس ٹائم چیلنج کیا تھا. میں نے کہا بھائی آپ جہاں بھی رہتے ہیں جب بھی کہیں آپ کو کسی شیعہ کی مسجد میں بارگاہ میں آپ کو اچھی مجھے ایک دفعہ یاد کر لیجیے گا. میں نے کہا بھائی میں نے اسی بھائی کو بولا میں نے کہا شام کو آئیں ہمارے ساتھ افطار کریں. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ افطار کریں ہمارے ساتھ. بے شک نماز آپ اپنی پڑھیں کوئی نہیں ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں آپ پڑھیں آپ اپنی ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں. جھوٹ بولے اللہ کی لعنت تو ہمارے ساتھ اہل سنت بھی روزہ افطار کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمارا تو اس طرح کا ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ان کے ساتھ ہے. میں ادھر روم میں رہتا ہوں سر ایک روم لیا ہوا ہے کرائے پہ پیچھے میں چکوال کو میں اسلام آباد میں ہوں. میرے ساتھ اہل سنت رہتا ہے لڑکا. میں خدا کی قسم اٹھا کر اس کا جو عقیدہ آپ دیکھیں مجھے کہتا ہے یار مجھے بھی بارگاہ میں لے کے کرو اپنی مجالس میں لے کے کرو یار اب اس طرح لے. اس کو میں خود بتاتا رہتا ہوں میں نے کہا یہ ذاکر جو ہے نا یہ زیادہ اشتعال پھیلاتا ہے یہ دوسرے مذہبوں کی سڑے عام توہین کرتے ہیں اس کو اس طرح نہیں. میں اس کو اچھے علماء کی تاکید کرتا ہوں. خدا کی قسم جو والے بیت کے فضائل دیکھتا ہے تو اس کو بھی پتہ کہتا ہے یار ہمیں یقین ہمیں نہیں بتاتے یار ہمیں نہیں بتایا گیا. تو بات کر رہا تھا اس بھائی کی میں نے بھائی کو گلے لگایا اس کو میں نے کسی جگہ سلام کیا. میں نے کہا یار آپ آئندہ اس طرح یہ بات نہ کیجیے گا بھائی آپ نے میرا اپنے دل دکھایا. آپ نے یہاں آ کے میں نے کہا جتنا امن اور شانتی کی بات آپ کو یہاں ملے گی کہیں بھی نہیں ملے گی.
یار بھائی آپ آؤ ہمارے ساتھ، رمضان کا مہینہ ہمارے ساتھ آؤ، روزہ افطار کرو، سب کچھ کرو. یقین مانو اس بھائی کے جذبات آپ دیکھیں، وہ اتنا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے. میرے خیال میں باقی ٹھیک ہے، اس کی اپنی لائف میں بہت سے اس کے ساتھ ہوئے ہوں گے، لیکن جو خوشی اس دن اس کے میں نے اندر سے دیکھی ہے نا، تو میں کہا یا خدا جو بھی ہے بے شک میرے مذہب کا نہیں ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے ماننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو بس ہدایت دے دے جو بھی. اگر میرے میں کمی پیشی ہے مجھے اور ہدایت دے، اس کے ہے اس کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے. میں تو اس طرح کا بندہ ہوں، آپ شروع میں یہ سمجھو گے بھائی یہ تو بڑا گرس ہے، یہ تو بھائی یہ تو یہ کر دے گا وہ، بھائی بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کے مزاج کے مطابق چل رہا ہوں. آپ اگر میں سخت سے سخت بھی ہو سکتا ہوں، آپ ایک دفعہ سخت ہو گئے، دیکھیں میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ سے ڈبل سخت ہو جاؤں گا، لیکن نہیں، یہ چیزیں لڑائی سے نہیں ہوتی، پیار سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں اس جھوٹا کہتا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام نبی کے کردار سے پھیلا ہے. میرے خیال میں یہ کوئی پہلی بات ہوگی جس پہ آپ متفق ہوں گے. اسلام تلوار پہ نہیں پھیلا، کردار پہ پھیلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال اپنی کردار منوایا. 40 سال کے بعد آپ لوگوں کے چلے میں وہ پھیلا کے تھوڑی بات کرتا ہوں. پہلے مشرک کافروں میں اپنا کردار، میں اب وہ بات ادھر نہ لے جائیے گا. اب میں پیچھے جہاں پہلے بدھ رہتے تھے، بت پرست لوگ رہتے تھے، جب نبی پاک اس دور میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. باقی وجہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رسالت پہ جو ایمان ہے نا، وہ ہم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ لوگ جو ہے نا وہ 40 سال بعد نبی کو وہ مانتے ہیں نا، 40 سال بعد نبی کو نبوت ملی، لیکن ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی اس ٹائم بھی نبی تھا، من کان نبی آدم و بین الماء والطین، میرا نبی اس ٹائم بھی نبی تھا جب آدم اور حوا تخلیق کے مراحل طے کر رہے تھے. بے شک نبوت کا وہ جو ہے نا، لیکن اس ٹائم بھی نبی تھے، لیکن وہ روحانی نبی تھے. لیکن وہ ایک ٹائم تھا جس پہ انہوں نے اپنی رسالت کھل کے انہوں نے پیش کیا نبوت کو. بڑا چلے وہ ہر کسی کی اپنی سچ، آپ کی لوگوں کی اپنی ہے، اللہ تشریح کی اپنی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں نا، جب جو نظریہ اللہ تعالیٰ ہوں پھر یہ کہہ سکتے ہیں. بات یہ کہ ہر موضوع پہ الحمدللہ میں بات کر سکتا ہوں، الحمدللہ، لیکن یہ قطعاً میرا کوئی کمال نہیں ہے، بالکل کوئی کمال نہیں ہے. یہ کمال نہیں کا ہے جن کا میں ذکر کرتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا. اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں. آپ شیعہ سنی تھا، میں شیعہ کے بات نہیں کر رہا ابھی، یہ جو بات کر رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبر کی جو دین ہے وہ کربلا میں خطرے میں پڑ گیا تھا. یعنی ظاہر بات ہے وہ جو کربلا میں امام حسین نے دین کو بچا لیا، ٹھیک ہے. اور بہت سی روایات ہیں سنی شیعہ کتب میں الحمدللہ بہت سی باتوں پہ متفق ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ کربلا پہ آ گئی، یہ تھوڑی سی وہ ہٹ کے سنی شیعہ میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک بالا تروں کی بات کر رہا ہوں. پھر امام حسین نے دین کو بچا لیا. علامہ اقبال نے ویسے، اب میں یہ نہیں کہ میں اپنا مذہب منوا رہا ہوں، پھر بہت سے لوگوں نے امام حسین کو اپنے ساتھ منسوخ کر لیا. جہاں بھی حق کی کوئی بات ہوتی تھی تو وہاں امام حسین کا نام دیا جاتا، امام حسین کے حق کی وہ شجاعت بیان کی جاتی، ان کی مثالیں دی جاتی. دیکھیں امام حسین نے دین بچایا جب نبی کا، تو اب خدا نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا، دیکھو قیامت تک کوئی امام حسین کا ذکر ہو سکتا ہے پوری دنیا میں. آپ کو پتہ کتنی عزاداری ہوتی ہے، اور یہ صرف شیعہ نہیں کرتے. پھر میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، شیعہ نہیں کرتے، اہل سنت لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں اہل سنت جو ہمارے ساتھ عزاداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بات یار اتنی سی ہے کہ اپنے دل سے نفاق کسی کے بارے میں یہ چیزیں یہ ختم کریں. آپ کو پھر بتایا کہ ہمارے مذہب میں ہم بے شک کسی کو فالو کریں نہ کریں، ہمارے مذہب میں کسی کو آپ کے ابھی وہ معتبر ہیں جن کو آپ صحابہ آپ ان کو اولین ترجیح دیتے ہیں. اگر میں ان کی بے احترامی کروں یہاں، اگر میں ان کو گالی گلوچ کروں تو یہ میرے مذہب میں حرام ہے. میں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں آپ کی جو مبارک جو برکات ہے ان کی نہیں کر سکتا. فکر کی سوچ ہے، کمفرٹ مکمل کا پرفیکٹ میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سوچیے گا اس چیز پہ. میں سوچتا ہوں اس چیز پہ کہ یار بڑا میں سوچتا ہوں کہ یار جیسے جو بھی ہے چلو آپ بھی یہ قسم کے بھائی ہیں یار میرے، آپ بھی مجھے سے پڑھے. میں چاہتا ہوں یار کیوں گمراہی والی سائڈ پہ جائیں؟ اگر میرے اندر کوئی چیز ہے تو کیوں اس طرح یار. اب ایک دفعہ بندہ علم کے راستے پہ چلے تو صحیح ہے، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جو ذمہ دار ہے وہ اللہ نے لیا ہے. ہدایت جو ہے نا وہ اللہ نے دینی ہے، آپ اس کے متلاشی تو ہوں، ٹھیک ہے. اگر میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو مجھے امید آپ سوچیں گے اس بات پہ. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں آتی. ہماری ہر چیز محمد والے محمد کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے. وہ علامہ اقبال کا جملہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے جتنے نبی پاک سے وفا کی یار بس اس کو آپ سلوٹ مار سکتے ہیں، یہی دین ہے. جس سے نبی پاک آپ کو روکے اسے روک جاؤ، جس سے ایک حکم دے اس کا تابعداری کرو. اپنی اسٹیٹس بلند رکھو، اسٹیٹس کو ہائی رکھو اپنے کو. سب سے پہلے ہم نبی پاک کی امت ہیں، الحمدللہ. لوگوں نے ہمیں کافر کہا، شیعہ کافر کہتے ہیں کتوں کے ساتھ روٹی کھا لینی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے جو مامردوں پہ جو علم لگے ہوتے ہیں جھنڈے، ان کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ساتھ شادیاں نہیں ہوتی. یعنی مطلب میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں میں وہ ہوتی ہے. یار اس کی تعصب سے باہر آئیں، باہر ہو کے سوچیں آپ. پھر شام غریبہ میں جی خون ملاتے ہیں، یہ آپس میں وہ کرتے ہیں جی، عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، لائٹیں بچا دیتے ہیں. یہ ہے ساری باتیں، میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے اندر یہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. تو مجھے تسلی حوصلہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ میرے ساتھ اہل سنت لوگ جب جاتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار دیکھو تو میں کتنا کچھ نصیب ہو گیا. آپ لوگ آپ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں یہ دیکھ لو. پھر بتا رہا ہوں تعصب کی اینک اتار دیں، نفرت کی اینک اتار دیں، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کافر بولا، سب کیا. حالانکہ آج کل کا جو دور ہے جو کسی کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کرے تو آگے سے وہ قتل کرنے پہ آ جاتا ہے. حالات ہی ایسے بھائی بڑھ گئے ہیں. چلو یار آپ نے مجھے کافر کہا، میں نے تو آپ کو کافر نہیں کہا. مجھے تو آپ سے ایک اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے.
اگر کافر کا اخلاق ایک مسلمان سے اچھا ہے تو مسلمان پہ تو نفرین ہونی چاہیے. میں نے آپ کی بات بڑے ستمبر سے سنی ہے, ساری چیزیں سنی ہیں, حالانکہ آپ کے نزدیک میں کافر بھی تھا, کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے اس وجہ سے فرق نہیں پڑا کہ یار میری نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے جو جنت کے مالک ہیں. ہمیں یقین مانے اور مضبوط ہمارا ایمان ہوتا ہے. اگر ان کے پیچھے ان کی وجہ سے ہمیں کوئی کافر کہہ رہا ہوتا ہے, ان کے جو دشمن جو ہوتے ہیں, جو ان کو ہم نہیں ماننے کی وجہ سے ہمیں کوئی برا بلا کہتا ہے, تو ہماری ذرا خوشی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے مروان بن حکم بنو امیہ کا جو تھا, اور یہ میرے خیال میں کس دور میں حضرت علی کو یہ ممبر پہ وہ گالیاں دیتے تھے مولا علی کا نام لے کے. یہ بنو امیہ کا پتہ نہیں کتنا خلیفہ ہے, آپ تاریخ پڑھ لیجیے گا. میں پھر بتا رہا ہوں, میں سنی شیعہ سے ہٹ کے اوپر طرف شیعہ سے بالا طرف کے بات کروا پھر عبداللہ بن عبد العزیز ایک آیا تھا بنو عباس کا, تو انہوں نے پھر اس چیز کو ختم کیا تھا. یہ تو ہر وہ حضرت علی کو بھی انہوں نے گالیاں دی تھی, لیکن بات یہ نہیں ہے کہ گالی کرنے سے کیا ہوا ہے, وہ آج ان کا نام نشان نہیں ہے. مولا علی کو آج دنیا کو کوئی ایسا کونا نہیں جہاں مولا کو ماننے والا نہیں ہے, مولا کو محب نہیں ہے. بات بھائی ساری عقیدے کی ہے. آپ بھائی ہیں میرے, ٹھیک ہے, آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے مجھ پہ, آپ کا ایک موقف ہے. ہاں, آپ کا موقف کو غلط ثابت کرنا وہ میری ذمہ داری ہے. باقی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی آپ سے جس آگے جس طرح چل رہے ہیں آسا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ سوال پوچھیں, ہلکے سوال ہیں آپ ہی کے, لیکن ہلکے میں تھوڑی سی آگے سے وہ سوال کروں گا تاکہ یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہوتی جائیں. تو باقی بے شک بے فکر ہو جائے. میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو شکست دینے کے لیے میں بڑی کوئی بہادری ہے تو یہ ہے, بات یہ نہیں ہوتی. بھائی حقائق کو سمجھیں, نبی کی سیرت تک پہنچیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کلیئر فرمایا کہ ہم قیامت والے دن تمام امت کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائے گئے, یعنی جس کا امام ٹھیک ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کون سے امام اٹھاتے ہیں, یہ چیز ہے. باقی اور آپ کی پڑھی آپ جس سائیکل سے بات کرنی ہے, جس ضرب سے بات کرنی ہے, میں ہر ضرب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ 2-4 میسج میں آپ سے گزارش کی ہے ویسے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے ایک پہلو ہونا چاہیے ہمارے اندر مائنڈ میں. تو باقی انشاءاللہ ہدایت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ آپ کو بھی ہدایت دے, اور جہاں میری کوئی کمی پیشی ہے مجھے ہدایت دے. اوکے, اللہ حافظ. انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ طبیعت شبیت ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی جان, وہ آپ نے بتایا نہیں, میں نے جو تعریف کی ہے ٹھیک ہے اہل بیت کی, اور اسی طرح آل کی, آپ نے اس پر کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا, کوئی رپلائی نہیں دیا. تو آپ بتا دیں کہ بھائی جو میں نے تعریف کی ہے اور جو ان کے درمیان اس پر کیا نام ہے فرق بیان کیا ہے, اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آگے تو بات تو چلانی ہے نا یار, آپ اسی جگہ پنسے رہیں گے, آگے نہیں چلنا میرے خیال پہ آپ نے, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو میں نے تعریف کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر ٹھیک ہے تب بھی بتا دیں, اگر ٹھیک نہیں ہے تب بھی بتا دیں, جو بھی ہے. پھر آگے تو چل رہے نا, تو آگے بھی کوشش کریں کہ آپ جلدی بتا دیا کریں تاکہ ہمارا جو سفر ہے وہ آگے بھی ہوتا رہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دیکھو میرے بھائی, اہل بیت کا میں انکاری نہیں ہوں, کوئی اہل سنت میں سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اہل بیت کو وہ درجہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ ہے نہیں, اس کو ہم نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جتنا درجہ اہل بیت کا ہے ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہمارا دماغ خراب ہے ہم مانیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جتنا درجہ ہے ہم اتنا ہی مانتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہمارا دماغ خراب ہے ہم مانیں. بھائی جتنا درجہ جس کا ہے اس کو اتنا ہی درجہ ملنا چاہیے, اس سے بڑھ کر نہیں ملنا چاہیے. دیکھو میں بار بار جو ہے نا عبداللہ ابن سبا کی بات کرتا ہوں, وہ کیوں کرتا ہوں؟ عبداللہ ابن سبا وہ بندہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی جو ہے نا وہ باتیں کرتا تھا, جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیا, اتنے بڑے جو ہے درجات دیے. اسی طرح عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کا درجہ دیا ہے. ابھی آپ کی کتابوں کی باری آنی ہے, وہ میں بھی نہیں پیش کروں گا, وہ بعد میں پیش کروں گا انشاءاللہ, آپ نشان نہ لیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس کی بھی باری آئے گی. ابھی ہماری بات جو چل رہی ہے تو اس پر آپ بات صحیح نہیں کر رہے, مجھے وہ فائدہ نہیں ہو رہا, نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ رٹی ہوئی باتیں یہاں پر کرتے جائیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں واقعی تڑپ ہے, جسے آپ نے میسیجوں میں نیچے کہا ہے, میرا دل کیا نام ہے تڑپتا ہے, یہ ہے وہ ہے, ہدایت کے لیے میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے, آپ بھی ہدایت چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. اگر واقعاتاً آپ کو ہدایت چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور مجھے بھی ہدایت چاہیے, تو ہم کو مل کر لینا چاہیے اور سیدھی باتیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ جو پوچھیں میں جواب دوں, میں جو پوچھوں آپ جواب دیں. آپ کتنے تقریباً ہماری باتیں ہو گئی, ہماری کتنی باتیں ہو گئی ابھی تک؟ آپ نے 3 سوالات کے جواب ابھی تک مجھے نہیں دیا, صرف ایک سوال کا وہ بھی عدد دیا ہے, صرف تعداد بتا دی. میں نے جو تعریف کی ہے اہل بیت کی اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا نہیں رہے, وہ بھی میں نے کیا ہے. دیکھو آپ کہتے ہو کہ اہل بیت, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہماری بات آستہ بنتی جائے گی. آپ کہتے ہو کہ اہل بیت, نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ افراد اہل بیت ہے, اور یہ درجہ نبی علیہ السلام نے دیا, ٹھیک ہے. حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین, ٹھیک ہے نا. تو ان کو جو ہے نا اہل بیت نبی علیہ السلام نے قرار دیا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک حدیث وہ میں بھول گیا ہوں, میں ابھی سینڈ کرتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ اہل بیت میں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ان 5 افراد کو اہل بیت میں شمار کرنا ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت میں یہ 5 لوگ شامل ہیں, ٹھیک ہے. ہم بھی کہتے ہیں 5 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. اس حدیث کے مطابق, اس آیت کی کیا نام ہے شان نزول کے مطابق 5 ہی شامل ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں. اچھا, دوسری بات, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہے شامل. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ آپ کو کتنی میں مثالیں دے چکا ہوں, لیکن آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو, یا سمجھ رہے جان بوجھ کر ایسا کر رہے, یا میں صحیح سمجھا نہیں رہا ہوں آپ کو. بھائی آپ نے اوپر میرے ابھی یاد ہے مجھے, اوپر آپ نے بات کی ہے کہ آپ کی اردو صحیح نہیں ہے. بھائی جان میری مادری زبان پٹھان ہے, پشتو ہے, ٹھیک ہے, میں پٹھان ہوں. تو میں مثال وہ اگر اس طرح بات ہو جائے نا اردو میں, مثال لڑکا اور لڑکی کو ملا دیا, تو پھر وہ آپ سمجھ جانا کہ بھائی میری زبان جو ہے مادری وہ پشتو ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میری کمزوری ہے, میں مانتا ہوں, اردو میں میری کمزوری ہے کیونکہ میری مادری زبان ہے نہیں. اچھا, تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اہل بیت یہ 5 کا تذکرہ تو ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو صرف آپ کہتے ہیں کہ انہیں 5 کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے, جیسے آپ نے بات کی, ٹھیک ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, عشرہ مبشرہ کے لیے
کہ یہ جو 10 افراد ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کس کی؟ جنت کی ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر، یعنی جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنتی ہے. جو عشر مبشر 10 صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. تو اس سے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی ان 10 میں حضرت حسن کا نام نہیں ہے، حضرت حسین کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت عائشہ کا نام نہیں ہے، کسی اور صحابی کا نام نہیں ہے، فلاں کا نام نہیں ہے، فلاں کا نام نہیں ہے، فلاں کا نام نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، میں یہ کہنا شروع کر دوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ حالانکہ تعداد تو بتا دی کہ 10 افراد ہیں عشر مبشرین کو کہا جاتا ہے، وہ جنتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں لڑنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، بدری صحابی، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو وہاں پر جو 313 تعداد تھی غزوہ بدر میں، ان میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، ٹھیک ہے نا، یہ سارے تھے اس میں. تو میں کیا کہوں کہ وہ 313 تھے جو وہ جنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے. میں یہ کہنا شروع کر دوں کیا اگر اس طرح ہے تو پھر یہ 10 افراد جو عشر مبشر ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جنتی تو یہی ہو گئے جو کیا نام ہے 313 بدری صحابی ہیں، جنتی تو ہو گئے اور اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. میں جتنا عمل کروں میں جنتی نہیں ہوں، آپ جتنا عمل کرو آپ جنتی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا شروع کر دوں کیا بھائی صاحب کچھ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے. آپ نے کہا کہ یہ 5 کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کیا، ہم بھی کہتے کیا. آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام نے اہل بیت کو انہی 5 کو مناصر کیا، یعنی یہی 5 شامل ہے اور شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس میں اختلاف رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 بھی شامل ہے، 5 کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آل میں بھی یہ آل میں صرف حسن، حسین، فاطمہ یہ 3 آتے ہیں اور حضرت علی آل میں نہیں آتے ہیں. ابھی یاد رکھنا یہ آپ کہتے ہو درود ہم پڑھے بغیر نماز نہیں، ابھی پھر آپ نے نیچے بات کر لی ہے بھائی میں درود نہیں پڑھتا میری نماز ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں درود بالکل پڑھتا ہی نہیں کسی نماز میں بھی نہیں، لیکن میری نماز ہو جاتی ہے. ہاں پڑھوں گا تو ثواب ملے گا اور سنت عمل ہے بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا میری نماز میں کہ میں درود شریف نہ پڑھوں اگر، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو آل ہیں، ٹھیک ہے نا، آل میں حضرت علی نہیں آتے ہیں. یہ میں آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں آپ میرے خیال پہ سمجھ لیتے بات جواب نہیں دے دیتے یا بالکل ہی سمجھ نہیں رہتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر جو نا میں نے کھل کر بات کر دی، میں نے کہا یار یہ بندے کو پتہ نہیں شاید پتہ نہیں ہے، شاید جو بھی معاملہ ہے میں نے اس لیے بتا دیا ہے، نہیں تو میں نے کبھی نہیں بتانا تھا اور میں نے اسی پر ڈٹے رہنا تھا، میں نے آپ سے کھلوانا تھا. آخر اس بات پر مجبور کر لیتا کہ بھائی آپ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے نہیں آتا آپ کر لو، پھر میں کر لیتا، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. تو آل میں حضرت علی نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اگلا میں آگے جواب اس میں دیتا ہوں، کیا نام ہے جواب آگے میں دیتا ہوں. بھائی صاحب ادھر پھر آپ وہی بات کرتے ہیں. حضرت واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اس کا جواب آپ نے دے دینا، میں ابھی ریفرنس آپ کو سینڈ کر. اچھا بھائی جان یہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا. اسی روایت کے ضمن میں یہ بات ہے کہ حضرت واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ فرمانا تھا تو حضرت واسلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اس سے بڑی جو امید ہے اور جو بڑی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میرے اندر جو پیدا ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھو یہاں پر بھی حضرت واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام اہل بیت میں شامل کرتے ہیں. اچھا بھائی جان دیکھو آپ کو میں یہ پوری آیت میں نے پیش کیا، آپ نے تو صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا، جو بنی اسرائیل میں یہودی وہ اپنی آیات کو ان کی اپنی کتاب تھی جو اس میں سے مختصر جو ان کی پسند کی آیات ہوتی تھی وہ اٹھا لیتے تھے اور پیش کرتے تھے، جو مطلب نہیں ہو تو وہ چھپا لیتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بھی اسی طرح کام کرتے ہو، آپ لوگ بھی کچھ حصہ لے لیتے ہو اور باقی پورا چھوڑ دیتے ہو. پوری آیت پیش کرو، وہ میں نے بعد میں آپ سے پوچھنے لگا تھا، میں نے آپ سے کہہ دینا تھا کہ بھائی پوری آیت پیش کرو، لیکن وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیا نام ہے کوئی باتیں ادھر کی ادھر کی چھوڑنی ہے، اس لیے میں ہر ایک کے جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی آؤں گا انشاءاللہ، اس پر بھی بات کروں گا حق کس کا کہا گیا، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، آپ نشان لیں. اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے تھوڑا سا ٹکڑا کہاں سے اٹھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں تک آپ نے جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ اٹھایا، یہاں پر اس لیے آپ نے اٹھایا کہ یہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہے، اس لیے آپ نے یہاں سے یہ مطلب لیا ہے. حالانکہ پوری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ جو شروع میں نا میں نے آپ کو سینڈ کیا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ان سب عورتوں میں سے جتنی بھی اکٹھی ہو جائیں تو وہ آپ میں سے ایک تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، آپ میں سے ایک تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت یہاں سے شروع ہوتی ہے بات اور آگے آخر تک وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یہاں تک بات پوری ہوتی ہے. آپ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو اٹھا لیتے ہو اور اپنا پسند کا ترجمہ اور اپنی پسند کی جو مطلب ہے وہ بیان کرتے ہیں، باقی پیچھے سارا چھوڑ دیتے ہو. حالانکہ اس میں اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی ازواج بھی آتی ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اس سے کون مراد ہے؟ اسی آیت کے ساتھ یہ ٹکڑا ملا ہوا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ. یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ کیا واقعنا الصلاۃ؟ آپ میرے خیال پہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. واقعنا الصلاۃ یہاں پر جو واقعنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اطلاق 3 4 5 3 سے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر آج وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر وہ مطلب ہم لیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ واقعنا الصلاۃ اے فاطمہ، تو فاطمہ تو ایک تھی نا، 3 4 5 6 تو نہیں تھی نا. تو یہاں سے مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. وآتینا الزکاۃ، اب یہاں پر بھی آتینا آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے مراد نہیں لے سکتے بھائی، اہل بیت میں سارے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے اسی لیے بار بار میں پوچھتا رہا، آپ کرتے نہیں جا رہے تھے، آپ وہی دکھا رہے تھے کہ بھائی دیکھو آپ کی کتاب میں، ہماری کتاب میں یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، اس میں الجھا دیا. جبکہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی تعریف کرے، آپ تعریف ہی نہیں کر رہے تھے. یہ پوری آیت ہے، اس کے متعلق آپ کچھ کہو، ٹھیک ہے نا. اہل بیت میں آپ کہہ رہے ہو صرف 5 آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہو صرف 5 ہے، باقی کوئی نہیں ہے. اسی آیت کے ضمن میں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اہل بیت میں نہیں ہوں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ نبی میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اوپر میں نے وہ دیے حدیثہ. اچھا اب یہاں پر قرآن کی آیت ہے یا نساء نبی کی لستن کہادی من النساء، یہاں پر یہ سارا تذکرہ آپ وسلم کی جو گھر والے تھے وہ ان سب کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آپ 5 کا مراد لے رہے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اتنا مطلب لے لیتے ہو آپ، اپنا ظاہر کرتے ہو، باقی کسی کا بھی مطلب ظاہر نہیں کرتے ہو. تو یہاں پر پھر کیا مطلب نکلے گا یا نساء النبی لستن کہادی من النساء، اس کا پھر کیا مطلب نکلے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ حسن حسین اور علی کو بھی عورتوں میں شامل کریں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا نساء دیکھو عورت کی جو ہے نا واحدہ وہ ہے امرأہ یا امرأۃ النبی، یہ کہہ دینا تو ایک عورت مراد ہوتی ہے، اور امرأہ کی جو جمع ہوتی ہے وہ نساء ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے نساء کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 5 ہیں. تو بھائی ہم مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ 5 اس آیت کے شان نزول میں نہیں شامل. ہم اہل بیت ان کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ہم مانتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ہم مانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی مانتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اہل بیت میں شمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آل پر بھی آپ سے بات کروں گا بعد میں، وہ ادھر بھی ایک بڑی بات کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی قرآن سے میں انشاءاللہ اس کی دلیل دوں گا. لیکن آپ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہو، وہی مثال پھر آپ فٹ ہوتی ہے. میں مانتا کہاں پہ ہوں اور آوازیں کہاں سے نکلتی ہیں، کیونکہ آپ نے چلنے والی مثال وہ تو بہت پرانی ہے، وہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، وہ یعنی آج کل جو مشہور ہے نا یہی ہے کہ میں مانتا کہاں پہ ہوں اور آوازیں کہاں سے نکل رہی ہے. تو یہ وہ کیا نام ہے کہاوت آپ پر فٹ آ رہی ہے، میں یہاں سے پوچھ کہہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں، یہ بری آیت ہے. اچھا سمجھ لگی. اچھا بھائی جان دیکھو آپ کہتے ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ نے کہا کہ سنت کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں بھی واضح الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی ہے. اور یار بھائی پیش کرو، آپ کی مہربانی ہوگی یار، پیش کرو، آپ کی مہربانی ہوگی، اور پوری آیت پیش کرنا، آدھی آیت مت پیش کرنا، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس پر بھی میں آپ کو جو ہے نا پھر میں بات کروں گا وہاں پہ. تو جو مطلب آپ لے رہے ہو نا چھوٹا سا مطلب ہے اور اپنا مطلب لے رہے ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی واضح کر لوں گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ آیت پیش کرے، حدیث پیش کر، جو بھی ہے وہ پیش کریں، انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس کو میں پوسٹ نہیں کہوں گا اور کیا کہوں گا یار. اب دیکھو یہاں پر آپ کہتے ہیں سورۃ الانفال 14-16، اب 14-16 کیا ہے، میں یہ بولوں گا 14-16 یہ ہے، 14-16 میں لگا رہوں. آپ آیت پیش کریں اس پر ہم بات کریں گے. 14-16 ہے نا، آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ قرآن سے فوٹو نکال کے مجھے سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے نا، پھر ہم بات کریں گے تسلی سے. آپ کو جلدی کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھاگنے والے کو کافر قرار دیا اور ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم بھی قرار دیا. دیکھو یہ کفر کا جو فتویٰ یہاں پر لوٹ کرائے گا، لیکن چلو میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ پر کفر کا یہ کیسے لوٹ کرائے گا. دیکھو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت معاویہ، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، کافر نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا. اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہو کہ دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں جو بھاگنے والے تھے. آپ کے نزدیک حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان یہ سب بھاگنے والے تھے. تو آپ کے نزدیک یہ قرآن مجید میں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ آیا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کافر قرار دیا. اچھا یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں اللہ رب العزت ان کو کافر قرار دے رہے ہو اور آپ کیوں مسلمان کہہ رہے ہو؟ دیکھو آپ اللہ کے ساتھ مخالفت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کی بات کو آپ نہیں مان رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں. اچھا جب آپ مسلمان سمجھتے تو اللہ نے کافر قرار دیا ہے، تو یہاں پر آپ پر مجھے بتاؤ کہ اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہے آپ؟ تو آپ تو کافر ہو گے نا، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آپ کافر ہو گئے. آپ کہتے ہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں، ابھی کہتے ہیں صاف واضح آیات ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کافر قرار دیا. اچھا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ کافر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں کافر نہیں ہے مسلمان ہے. یار وہ عقل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. اس پر وہ آیت پیش کریں پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اس پر بھی نہیں پیش کرو گے تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا بعد میں، لیکن آپ پیش کرو، میں تو منتیں کرو یار، کچھ آپ بھی حرکت کیا کریں، صرف دعوے اور باتیں اور تقریریں مت کیا کرو، ٹھیک ہے نا. بھائی ہم بھی یہ یاد رکھنا چاہتے ہیں، کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم بھی انتشار کو پسند نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سارے ایک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھو فرعون اس دنیا میں آیا کہ نہیں آیا، ابو جہل اس دنیا میں آیا کہ نہیں آیا، نمرود، شداد، بڑے بڑے کافر اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے سارے، ابھی بھی بڑے بڑے کافر اس دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں، آپ تو ایک تو اس آیت کی وجہ سے آپ دیکھو کافر ہو گئے ہو، آپ خود اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہو. جب آپ خود اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہو تو پھر اس میں میری کیا غلطی ہے یار. میں جو ہے نا پھر بات کروں گا وہ بعد میں نا انشاءاللہ، تو آپ اس پر بات کریں گے کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دلیل اس کی کیا ہے، وہ دلیل بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کفر کا جو فتویٰ ہے اسے آپ نے آپ کو چھڑا لینا، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ بعد میں دے دوں گا آپ کو، آپ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو بڑے بڑے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے کافر چلے گئے، تو اس طرح شیعہ نے بھی چلے جانا ہے، یہ بھی چلے جائیں گے، جتنی بھی کوششیں کرنی ہے کر لیں، جتنے بھی پروپیگنڈے کرنے ہیں کر لیں، لیکن اسلام آخرکار غالب ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ فلسطین کی بات کی تھی، وہ میں بھول گیا تھا. فلسطین کے حق میں ایران نہیں، ایران تو سب سے بڑا دشمن فلسطین کا ہے، سب سے بڑا دشمن فلسطین کا ایران ہے، یہودی بھی ہے اور ایران بھی ہے، اسرائیل اور ایران. یہ جو ہے نا ظاہراً ہم سب جانتے ہیں، یہ جو ظاہراً دھمکیاں دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، دھمکیاں ظاہراً دے رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اندر ملے ہوئے ہیں. اچھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایران والے ہیں یہ دھمکی کیوں نہیں دیتا اسرائیل کو کہ اے اسرائیلیوں اگر تم نے ایک بھی حملہ فلسطین پر کیا ہے تو ایران میں جتنے بھی یہودی ہیں سب کو میں مار ڈالوں گا. اچھا بھائی یار آپ ماشاء اللہ سمجھدار بندے یار، تھوڑا سوچو یار، اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے. آپ کو یہ جو مولوی اس نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں میں اس پر کیوں اعتبار کروں؟ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پر اعتبار کروں اور ان کی بات مان لوں. نہیں آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں. ہاں میں کیوں ان پر اعتبار کروں؟ آپ برائے مہربانی وہ بات کیا کریں جو عقل بھی مانتا ہو، ٹھیک ہے نا. ہماری کتابوں کی بات کرے لیکن پوسٹ شیئر نہیں کرنے، قرآن کی بات کرے پوسٹ شیئر نہیں کرنے، حدیث کی بات کرے پوسٹ شیئر نہیں کرنا. آپ کسی عالم دین کی بات کرتے ہو تو یہ مثال کوئی ویڈیو ہے، ابھی یہ بندہ ہے میں اس کو جانتے نہیں، زندگی میں پہلی بار دیکھا یہ کون ہے کون نہیں ہے، میں اس کو کیا جانتا ہوں یا اس سے میرا کیا لینا دینا یار. آپ مجھے اس کو پیش کر رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے نا یار. پھر آپ کہو گے کہ یار آپ نے کیا نام ہے بندوں کو بھی نہیں مانتے ہو، یہ تو زیادتی ہے یار. آپ اس کو پیش کر دیں، کوئی ٹھوس ثبوت ٹھوس دلیل ہو تو بات بنتی ہے.
اچھا بھائی جان، آپ یہ پوسٹ ہے، میں اس پر کیا کہوں؟ میں اس پوسٹ پر جو ہے نا ایک بڑی بات کہوں گا آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس پہ میرے ساتھ آمین کہنی ہے لازمی، پھر پتہ لگ جائے گا کہ حق پہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن نمیرہ، حضرت عمار بن یاسر، اویس قرنی، محمد بن ابی بکر، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے قاتلوں پر میری طرف سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارباؤ کرباؤ لعنتیں ہیں میری طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ان پر جو ان کے قاتل تھے ان پر تو ہے ہی لعنتیں میری طرف سے، ان کی نسلوں پہ بھی لعنتیں ہوں جو آج تک جی رہی ہے، جو آج تک حرام نطفے کے ساتھ جو جی رہی ہے، ان پر بھی لعنتیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اس کے نقش قدم پر، ان قاتلوں کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی لعنتیں ہوں۔ آمین ثم آمین، آپ ہی کہہ دو، ٹھیک ہے؟ پتہ لگ جائے گا کون کس کے ساتھ ہے۔ بھائی صاحب یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہو؟ عبداللہ ابن سبا کی کتاب کو چھوڑو، ان سب کتابوں کو چھوڑو، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ۔ آپ میری بھی سنیں، میں آپ کی بھی سنوں گا۔ یہ ساری جو یہ میں نے آپ کو بولا نا، یہ ساری باتیں لکھنے والے عبداللہ ابن سبا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی باتوں پر آپ یقین رکھتے ہو اور ہم پر الزام لگاتے ہو، کبھی کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، کبھی یہ کہتے ہیں بم بلوچ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کیا نام ہے شیعوں کو مارتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اور بھائی صاحب پتہ نہیں کیا کیا سبق تم لوگوں کو سکھایا گیا ہے۔ اگر ہم اہل سنت والجماعت والے کسی کو مارتے ہیں، شیعوں کو یا مرزائیوں کو یا کسی اور کو، تو ہمارے لوگ کیوں شہید ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ شہید ہونے والے ہمارے لوگ ہیں۔ ابھی جو مفتی سعید رحمۃ اللہ علیہ ابھی دنیا سے چلے گئے، جیل میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح حضرت مولانا کیا نام ہے عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ، سارے چلے گئے ابھی حال ہی میں بتا رہا ہوں۔ تو ان کے قاتل کون ہیں؟ وہ بھائی صاحب ہم اپنے آپ کو خود مار رہے ہیں، تمہیں بھی مار رہے ہو اور اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں یار، خدا کا واسطہ کچھ سوچنے والی، وہ کہتے ہیں نا سوچنا تو دور کی بات، محسوس ہونے والی باتیں بھی ہوتی ہے یار، کچھ محسوس کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کیا؟ اتنے بڑے اقدامات کہ یہ جو دیوبندی وغیرہ یہ مدرسوں میں کیا نام ہے پسٹول اور بم وغیرہ یہ ساری سکھاتے ہیں۔ بھائی صاحب کبھی مدرسہ پڑھ لیا کریں، نہیں صرف قرات آپ کو قرآن مجید سیکھنے کا کہہ رہا ہوں۔ اسلام آباد میں اور پنڈی میں کافی بڑے مدرسے دیوبندی کہ آپ صرف قرات، صرف 10 منٹ 15 منٹ صرف قرات سیکھنے جایا کریں، بل ان کو بولے کہ بھائی میں نے قرات سیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دیوبندی مولوی ان کو بولے میں 10 منٹ 15 منٹ دے دوں گا، آپ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو سرچ بھی کر لینا، آپ سرچ بھی کر لینا کہ وہ بچوں کو کون سے بندوق پکڑاتے ہیں۔ یہ پھر وہی بات ہوئی نا، وہ جو یہودی ہے اور جو عیسائی ہے اور جو کافی لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مسلمان پڑھاتے ہیں نا مدرسوں میں، یہ بم سے بھی خطرناک ایٹم بم پڑھاتے ہیں، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ۔ ایٹم بم نہیں، ہم ایٹم بم بھی سکھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں ہمیں، ہمارے اساتذہ کرام سب کچھ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ الحمدللہ میں سب کچھ سکھاتے ہیں، ایٹم بم بھی سکھاتے ہیں اور بم بھی سکھاتے ہیں، خود کش وہ بھی سکھاتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں۔ لیکن آپ پھر بھی 10 منٹ 15 منٹ لگایا کریں، وہ سب معلوم ہو جائے گا ہمارے بم کون سے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے خطرناک بم ہوتے ہیں، وہ جب گرتے ہیں نا پھر ختم ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب بم ہوتا ہے نا، وہ مثال کسی پر گرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے دوسرے بندے کا، وہ پھر صحیح بم جب اس پر گرتا ہے نا تو پھر اس کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ آپ جایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ صرف قرات سیکھنے کے لیے قرات سیکھ لیا کریں۔ دوسرا یہ کہ یار دیکھو میں نے لعنت کر دی ہے جتنے بھی صحابہ کرام کے قاتلین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان سب پر لعنتیں برس چکی ہے، ان کی نسلوں پر لعنت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لعنتیں برس رہی ہے، ہو رہی ہے۔ تو آپ اس طرح بات نہ کیا کریں کہ بھائی فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا نام ہے آپ بات کیا کریں تو وہ بات کیا کریں جو دل بھی مانے اور عقل بھی مانے، وہ بات نہ کیا کریں جو دل اور عقل نہ مانے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر کروڑوں اربوں کربوں لانتے ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کی نسلوں پہ بھی لانتے ہوں، اب بتاؤ ان کے پیروکاروں پر بھی لانتے ہوں، اب بتاؤ اب خوش ہیں؟ یار عجیب سی بات ہے۔ اچھا بھائی جان دیکھو کافی زیادہ باتیں ہوگی، ابھی آپ میرے جو موضوع ہے نا اس پر آتے ہیں۔ اچھا تو ابھی اہل بیت اور آل کی بھی جو تعریفیں ہوئی ہے اس پر آپ متفق ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے کوئی رپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم اس لیے ان کو نہیں مانتے کہ انہوں نے اہل بیت کا حق آیا تھا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں اہل بیت میں کون کون شامل ہے، کس کس اہل بیت کا حق آیا تھا، کون کون اس زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس کا حق آیا تھا وہ بتائیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا ابھی اسٹارٹ ہو گیا، وہ جو مین موضوع ہے نا وہ آ گیا، تو نے تو کچھ بتایا نہیں یار، سارا میں بتا رہا ہوں، کچھ تو خیال کیا کرو یار، کچھ بتایا کرو، صرف رٹائی ہوئی باتیں نہ کیا کریں یہاں پر۔ میں مولوی ہوں یار، یہ میں پہلے بتا دوں یار، آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کیا نام ہے عام بندہ نہیں ہوں، جو مثال کیا بولتے ہیں یار، جو پھرتا رہتا ہے اسکول والا، یونیورسٹی والا، کالج والا بندہ نہیں ہوں بھائی، آپ کے سامنے مدرسے والا طالب علم بیٹھا ہوا ہے، آپ کے سامنے مدرسے والا مولوی بیٹھا ہوا ہے، آپ تو بات وہ کیا کرے تو ہو، جو نہیں ہے اس پر وہ بات کیوں کرتے ہو یار، بات کیا کرے لیکن پوری بھی کیا کریں، جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ بس ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے سب کو ہدایت دے اور سب کو سمجھ بوجھ دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔